الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة صدق الله مولانا. بزرگوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم کی 3 آیتیں ہیں جو ابھی ہمارے حافظ صاحب نے نماز میں ہمارے سامنے پڑھی. ان آیتوں میں اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے جو مختصر سا مضمون ہے، اور آج تقریر بھی مختصر ہی کرنی ہے. مجھے یہ حکم ملا ہے کہ 1.25 گھنٹے کا بیان کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد کچھ کھانے پینے کا دھندا ہوگا، تو اس لیے زیادہ انتظار بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑے سے وقت میں مختصر سا ہی موضوع اور مضمون آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. اس لیے میں نے یہ آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کریمہ کا سلیس مختصر واضح ترجمہ پہلے ذہن میں لے لیں تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے، یعنی پیپل آف بکس میں سے، اور مشرکین میں سے، یعنی آئیڈل کے پوجنے والے جو ہیں، مورتیوں کے جو پوجنے والے ہیں مشرکین، ان میں سے جن لوگوں نے انکار کیا، الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا وہ جدا ہونے والے نہیں تھے. لم یکن منفکین، کس چیز سے؟ اپنے طریقے سے. جس طریقے پر وہ تھے، اہل کتاب اپنے طریقے پر تھے، مشرکین اپنے طریقے پر تھے، وہ اپنا طریقہ چھوڑنے والے نہیں تھے، اس سے ہٹنے والے نہیں تھے. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس کلیئر دلیل. جب تک کلیئر دلیل ان کے پاس نہ پہنچے وہاں تک وہ اپنی روش، اپنی راستہ چھوڑنے والے نہیں تھے. کون لوگ؟ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا،
اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا، وہ دونوں اپنی روش چھوڑنے والے نہیں تھے. وہ اپنی روش اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں جب ان کے سامنے بالکل کلیئر کٹ واضح دلیل آ کر کھڑی ہو جائے. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. بینہ کیا ہے؟ واضح دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑے رسول ہیں وہ تشریف لے آئیں. جب تک وہ سب سے بڑے رسول تشریف نہیں لے آئیں گے، اب دنیا گمراہی کے اس درجے پر پہنچ چکی ہے کہ اس دنیا کو گمراہی کے دلدل میں سے نکالنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہی. بس اب ایک ہی شکل ہے کہ سب سے بڑے جو اللہ کے رسول ہیں وہ تشریف لے آئیں تو ہی یہ اپنی گمراہی سے نکل سکتے ہیں. رسول من اللہ، یہ ہیں سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، فخر دو عالم، خلاصہ کائنات، تاجدار مدینہ، محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات شریفہ ہے. ان کا تذکرہ ہے کہ جب تک تمام رسولوں کے جو سردار ہیں وہ نہیں تشریف لائیں گے، وہ دنیا میں نہیں آئیں گے، اب لوگوں کے گمراہی سے نکل کر ہدایت میں آنے کا اور کوئی شکل باقی نہیں رہی. پھر وہ رسول من اللہ، رسول میں تنوین تعظیم کے لیے ہے. اللہ کی طرف سے بہت بڑے فرشتادے، اللہ کی طرف سے بہت بڑے بھیجے ہوئے. پھر یہ فرمایا کہ وہ بھی خالی ہاتھ آئیں گے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. وہ اللہ کے بہت بڑے رسول بھی اگر خالی ہاتھ آئے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، بلکہ وہ اس حال میں آئیں یتلو صحفا مطہرہ، اس حال میں آئیں کہ وہ پاکیزہ صحیفوں کو پڑھ رہے ہوں، یعنی حامل قرآن بن کر آئیں. وہ پاکیزہ صحیفے قرآن کریم جو ہے 113 صحیفوں کا مجموعہ ہے. قرآن کریم 114 صحیفوں کا مجموعہ ہے. قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں اور یہ ہر صورت ایک الگ صحیفہ ہے، ایک الگ مضمون ہے، ایک الگ سبجیکٹ پر ہے، سب کے الگ الگ ہیں. تو یہ جو 114 صورتیں ہیں، یہ 114 صحیفے ہیں، یہ تمام صحیفوں کا مجموعہ قرآن کریم ہے. ان صحیفوں کو پڑھتے ہوئے جب تک بہت بڑے اللہ کے فرشتادے نہیں آئیں گے وہاں تک یہ اپنی روش سے جدا ہونے والے نہیں. یتلو صحفا مطہرہ، کیوں ان پاکیزہ صحیفوں میں کیا خوبی ہے کہ ان کو پڑھتے ہوئے آئیں گے تو ہی یہ لوگ گمراہی سے نکلیں گے. فرمایا فیہا کتب قیمہ، ان پاکیزہ صحیفوں میں قیمتی مضامین ہیں. کتب ان کے معنی مضامین، ان پاکیزہ صحیفوں میں قیمتی مضامین ہیں. تو وہ جو قرآن کریم میں قیمتی مضامین ہیں وہ قیمتی مضامین اثر انداز ہوں گے اور اس کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جائے تو یہ اپنی غلط روش سے ہٹ کر راہ ہدایت پر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی شکل ان کے راہ ہدایت پر آنے کی نہیں. یہ ان آیات پاک کا یہ جو 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں کا صرف ترجمہ کیا ہے میں نے، اور ترجمہ اس انداز سے کیا ہے کہ آپ مطلب بھی سمجھ گئے ہوں گے، خلاصہ بھی سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ تھوڑا سا توجہ کریں گے تو پوری بات بھی پا گئے ہوں گے. اب میں پیچھے سے چل کر کے تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں، پھر تفصیل عرض کر کے پھر اس کا نچوڑ بیان کر دوں گا. ان آیات کریمہ میں سب سے پہلا سمجھنے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں 2 اصطلاحی لفظ ہیں، ٹرم اصطلاحی لفظ ہیں 2، ایک ہے مؤمن اور ایک ہے کافر. یہ 2 اصطلاحی لفظ ہیں.
اور کافر کے معنی ہیں لغوی، یعنی ڈکشنری میں کافر کے معنی، عربی ڈکشنری میں کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، ریجیکٹ کرنے والا، نہ ماننے والا۔ اور مومن کے معنی عربی ڈکشنری میں ہے مان لینے والا، اور یہ ایک دوسرے کے مقابل لفظ ہیں، مومن اور کافر یہ ایک دوسرے کے مقابل لفظ ہے۔ کسے کہا جاتا ہے مومن اور کسے کہا جاتا ہے کافر؟ دیکھو دنیا میں سبھی مذاہب تقریباً اللہ کو مانتے ہیں، صحیح مانتے ہوں یا فالٹ کے ساتھ مانتے ہوں، بہرحال اللہ کو سبھی مذاہب مانتے ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مذہب ہو جو اللہ کو نہ مانتا، کہ کمیونزم نہیں مانتا، کمیونزم بھی کوئی مذہب ہے، وہ تو ایک اکنامک آئیڈیا ہے۔ کمیونزم کوئی مذہب نہیں ہوتے، ایک اکنامک آئیڈیا ہے۔ میں مذاہب بیان کرتا ہوں کہ جتنے دنیا میں ریلیجن ہے، وہ کمیونزم یہ کوئی ریلیجن نہیں ہے، وہ تو ایک اکنامک آئیڈیا ہے۔ دنیا میں جتنے ریلیجن ہیں، کوئی ریلیجن شاید ہی ایسا ہو کہ صحیح طریقے پر یا غلط طریقے پر اللہ کو نہ مانتا ہو، سبھی مذاہب اللہ کو تو مانتے ہیں۔ پھر مومن اور کافر، ماننے والے اور نہ ماننے والے کس کو کہیں گے؟ اللہ کو تو سب مانتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں سمجھو کہ یہ کسوٹی ہے، اللہ جو رسول ہر زمانے میں بھیجتے ہیں، ایک زمانے میں نوح علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں ہمارے حضور کو بھیجا۔ مختلف زمانوں میں اللہ نے اپنے مختلف رسول بھیجے، تو جس زمانے میں جو رسول تشریف لائے اس رسول کو مانتا ہے وہ نہیں مانتا، رسول کو مانتا ہے مومن ہے، رسول کو اس اللہ کے اس نئے بھیجے ہوئے رسول نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ دیکھو معیار اور کسوٹی یہ ہے۔ بہت سے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات غلط بیٹھی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مومن یعنی اللہ کو ماننے والا اور کافر یعنی اللہ کو نہ ماننے والا۔ پھر ان کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ ہندو تو پرمیشور کو مانتے ہیں، یہ کافر کیسے ہو گئے؟ یہ پیپل آف بکس جو ہیں تو اللہ کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں، کافر کیسے ہو گئے؟ اس لیے ان کو یہ غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اسے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لو، اللہ کو تو دنیا کے سارے مذاہب مانتے ہیں، صحیح غلط جیسا بھی مانتے ہیں۔ مومن اور کافر ہونے کا مدار اس پر نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ اللہ کا ماننا تو گویا یہ قضیہ مسلمہ ہے، طے شدہ بات ہے۔ مسئلہ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں جو رسول بھیجے ہیں اس رسول کو بھی مانتا ہے یا نہیں؟ مانتا ہے تو مومن، نہیں مانتا کافر۔ پھر یہ بھی اس کے ساتھ شرط ہے کہ جو نیا رسول تشریف لائے ہیں اس رسول کو بھی ماننا ہے، اور اس سے پہلے پاسٹ ٹینس میں جتنے رسول اور ان کی کتابیں آ چکی ان سب کو بھی ماننا ہے۔ اگر گزرے ہوئے زمانے کے کسی رسول کو یا اس کی کتابوں کو نہیں مانے گا وہ بھی مومن نہیں ہے، وہ بھی کافر ہے۔ فیوچر میں جو آنے والے ہیں ان کو بھی ماننا ضروری ہے۔ فیوچر میں جو آنے والے ہیں ان کو ماننا بھی ضروری ہے، ابھی وہ آئے نہیں، لیکن جو فیوچر میں آنے والے ہیں ان رسولوں کو بھی ماننا ضروری ہے، ان کی کتابوں کو ماننا بھی ضروری ہے، تو وہ مومن بنے گا۔ رسولوں کو مانے بغیر رسول نہیں، رسولوں کو مانے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ جس رسول کا زمانہ ہے اسے ماننا ہے، اس سے گزشتہ جتنے رسول آ چکے، جتنی کتابیں آ چکی انہیں ماننا ہے، جتنے آگے رسول آنے والے ہیں اور کتابیں آنے والی ان کو ماننا ہے، تب وہ مومن بنے گا۔ اور اس رسالت کے مسئلے کو نہیں مانتا تو کافر۔ فیوچر والی بات جو آپ حضرات کے شاید سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں دلیل پیش کروں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عہد الست میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت سارے انسان پیدا کیے گئے تھے، اور سارے انسانوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد تو لیا تھا، الست بربکم، بتلاؤ میں کیا تمہارا پروردگار پالنہار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار پالنہار ہیں۔ ایک تو عہد یہ لیا گیا تھا۔
ایک عہد اس موقع پر رسالت کا لیا گیا تھا، رسالت کا بھی عہد لیا گیا تھا، اس کا ذکر ہے تیسرے پارے کے آخری رکوع میں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اس آیت کریمہ کی بہت لمبی تفصیل ہے، اس کی تفصیل کرنے کا وقت نہیں ہے، مختصر یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں تمام پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ آخری رسول یعنی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تمہارے زمانے میں تشریف لے آئیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے یا نہیں؟ سب نے کہا ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ تو معلوم ہے کہ فیوچر میں جو آنے والے رسول ہیں وہ بھی اگر آ جائیں، جب تک آئیں تو ان کے ایمان لانے کو مطلب، لیکن وہ آ جائیں، کسی نبی کے زمانے میں آ جائے تو ان پر ایمان لانا ضروری۔ اور گزشتہ نبیوں کا تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ اس کے لیے کوئی بڑی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کرنے کی ضرورت ہے تو وہ آیت پاک جس پر آج تراویح ختم کی گئی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومنین وہ ہیں جو حضور پر اتری ہوئی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور حضور سے پہلے جتنے نبیوں پر وحیاں اتری ہیں سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مومن ہونے کے لیے گزشتہ تمام رسولوں پر اور ان کی وحیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ رسالت کا مسئلہ ہے، اس رسالت کے مسئلے پر سارا کا سارا مدار ہے مومن اور کافر ہونے کا۔ جو رسالت کے مسئلے کو مانتا ہے وہ مومن ہے، رسالت کے مسئلے کو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے۔ دیکھو اس آیت کریمہ میں ایک نقطہ اور ہے جو علماء کرام نے بیان کیا ہے، اسے بھی سمجھ لینا چاہیے، وہ کام کا نقطہ ہے اور اس ملک میں اس نقطے کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ مومنین وہ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی، والذین یؤمنون بما انزل من قبلک۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی تشریف لانے والا ہوتا تو یہاں ضروری تھا کہ اور ایمان لاتے ہیں اس نبی پر جو آپ کے بعد آئیں گے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن صرف گزشتہ کا ذکر کیا، آئندہ کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ آئندہ سلسلہ بند ہو گیا، اب آئندہ کوئی نبی نہیں آنے والا۔ چنانچہ قرآن کریم میں سری آیت ہے سورہ احزاب میں ختم نبوت کی کہ حضور خاتم النبیین ہے، اس کی سری آیت ہے، مگر اس آیت کریمہ سے بھی علماء کرام نے یہ ختم نبوت کا مسئلہ نکالا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کیوں؟ اب ہمارے لیے یہ ایمان ضروری ہے، حضور پر ایمان ضروری ہے، حضور کی وحی پر ایمان ضروری ہے، اور حضور سے پہلے جتنے نبی آئے ان پر ایمان ضروری ہے، ان کی وحیوں پر ایمان ضروری ہے۔ آگے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نیا نبی حضور کے بعد نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ سابقہ نبی ہے، پہلے کے نبی، وہ نئے نبی نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اپنی نبوت پر برقرار رہ کر تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ جب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد ہو کر اتریں گے اور قرآن و حدیث پر عمل کریں گے اور قرآن و حدیث کا فالو کریں گے اور اس کے مطابق تمام مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے۔ اپنی جو نبوت تھی اس کی، انجیل کی اور ان کی، اس کے مطابق امت کی رہنمائی، انسانوں کی رہنمائی نہیں کریں گے، اس کا فالو نہیں کریں گے۔ ان کی نبوت اپنی جگہ پر برقرار ہے لیکن وہ موقوف ہو گئی، حضور کے دنیا میں تشریف لاتے ہی اس کا زمانہ موقوف ہو گیا۔ اب وہ تشریف لائیں گے تو حضور کے ایک امتی ہو کر تشریف لائیں گے۔ یہاں بعض بھائی دو سوال کیا کریں، ایک سوال تو یہ کیا کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے تو ان کا بڑا نقصان ہو گیا، ان کی نبوت ہی ختم ہو گئی۔ ان کی دنیا میں آنے سے تو ان کا نقصان ہوا، ان کی نبوت ختم ہوئی۔ جواب ہے کہ ان کی نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت ہے، نبوت موقوف ہوئی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دنیا کے کسی ملک کا کنگ، پرائم منسٹر
प्रेसिडेंट मुल्क का जो सबसे बड़ा सरबराह है आपके इस कनाडा में आए 15 दिन के दौरे पर, तो ये 15 दिन कनाडा का दौरा करेगा, इस दरमियान में वो अपने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है या खत्म है, अपने मुल्क का किंग है या खत्म है, मगर 15 दिन जो यहाँ रहेगा तो इन 15 दिन में कौन से कवानीन का वो फॉलो करेगा? गाड़ी लेकर रोड पर चलेगा तो कौन से कवानीन का फॉलो करेगा? दाईं तरफ चलाएगा, बाईं तरफ चलाएगा? उसके मुल्क में बाईं तरफ चलाते हैं, यहाँ कहाँ चलाएगा? यहाँ इस मुल्क के कवानीन का फॉलो करना पड़ेगा। अगर रॉन्ग चलेगा पुलिस टिकट देगी, लीजिए जनाब, उसे भी टिकट देगी पुलिस। अब कोई कहे तो भी इसके कनाडा में आने से बड़ा नुकसान हो गया, इसकी बेचारे की हुकूमत गई नहीं, हुकूमत नहीं गई, उसकी हुकूमत नहीं बरकरार है, उसके मुल्क में बरकरार है, उसकी हुकूमत बरकरार है, उसके मुल्क में बरकरार है, ये दूसरे के प्रोविंस में आया है, लिहाजा यहाँ उसे उस प्रोविंस के कवानीन का लॉ का पाबंदी करनी है। इसी तरीके से आप जमाने के एतबार से समझिए कि ईसा अलैहिस्सलाम का एक जमाना है, उस जमाने में उनकी हुकूमत बरकरार है, वो खत्म नहीं हुई, उनका जमाना खत्म हो गया, हुजूर के तशरीफ लाने पर वो जमाना एंड आ गया उसका। अब जब तशरीफ लाएंगे हुजूर तो दूसरे के जमाने में तशरीफ लाएंगे, नबी आखिरुज़्ज़मा के जमाने में तशरीफ लाएंगे, लिहाजा अब उनकी नबूवत के जो कवानीन और बायलॉज हैं वो अब जारी नहीं होंगे, अब वो कुरान और हदीस पर खुद भी अमल करेंगे और कुरान और हदीस के मुताबिक पूरी उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करेंगे, गाइडेंस करेंगे। एक सवाल दूसरा किया करें हमारे तालिब इल्म, और यहाँ के जो मुसलमान हैं वो हमारे तालिब इल्मों से भी ज्यादा ज़हीन है। अल्लाह ने अकल दी, फहम दिया, समझ बुझ दी, बहुत ज़हीन है, इसलिए जो सवाल हमारे तालिब इल्मों के ज़हनों में पैदा हो सकता है वो यहाँ भी पैदा हो सकता है ज़हनों में। वो सवाल ये करें कि इमाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो हनफी होंगे या शाफी होंगे या मालिकी होंगे या हम्बली होंगे? ये तालिब इल्म सवाल किया करें, ये सवाल आज भी पैदा हो सकता है। हम उसका जवाब, उसका यह किताबों में ये जवाब लिखा है कि वो मुज्तहिदे मुतलक होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो मुज्तहिदे मुतलक होंगे, वो किसी स्कूल ऑफ थॉट का फॉलो नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट कुरान और हदीस से दीन को अख्ज़ करेंगे और मुसलमानों को उसके मुताबिक रहनुमाई करेंगे। ये किताबों में लिखा है, लिहाजा मसला हल हो गया। लेकिन एक नया मसला खड़ा हुआ, वो नया मसला ये खड़ा हुआ कि क्या इस जमाने में मुज्तहिद मुतलक पैदा हो सकता है? ये भी एक तरह तरह का सवाल है, तालिब इल्म भी करें और इस मुल्क के लोग भी करें कि क्या अब मुज्तहिद मुतलक पैदा हो सकता है? और मुझे यहीं कनाडा में एक दो भाई ने किया भी ये सवाल, तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि देखो दो मसले हैं, एक तो है पॉसिबल, हो सकता है, तो हो सकता है, और दलील हो सकने की ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, आगे बहुत दूर क़यामत के करीब में जाकर ईसा अलैहिस्सलाम मुज्तहिद मुतलक होंगे, तो मालूम है कि पॉसिबल है। दूसरा मसला है कि कोई हुआ या कोई मिसाल वाक़ई आलम वाक़ई में कोई हुआ? जवाब ये कि होना बहुत मुश्किल है, होना बहुत मुश्किल है, मुज्तहिद मुतलक होना बहुत मुश्किल। हो तो सकता है, हो सकने में तो आसमान भी टूट के नीचे गिर सकता है, वो तो बहुत बड़ा मसला है, तो हो सकने में तो कोई इश्काल नहीं, क्योंकि आगे ईसा अलैहिस्सलाम मुज्तहिद मुतलक होने हैं। लेकिन मुज्तहिद मुतलक होना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? सुन लो, इसे समझ लो मसले, इस मसले में भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसलिए इस मसले को भी अच्छी तरह से समझ लो। मुज्तहिद मुतलक किसे कहते हैं? मुज्तहिद मुतलक इसे कहते हैं, मुतलक के माने है कम्प्लीटली, लफ्ज़ मुतलक के माना है कम्प्लीटली, और मुज्तहिद के माना तो आप जानते हैं कि कुरान और हदीस में से वो दीन को समझ कर ले, और कम्प्लीटली का मतलब ये कि किसी का फॉलो न करे, किसी का फॉलो किए बगैर वो डायरेक्ट कुरान और हदीस में से दीन को समझ कर ले, ये मुज्तहिद मुतलक है। और एक मुज्तहिद मुक़य्यद होता है, मुज्तहिद मुतलक के मुकाबिल है मुज्तहिद मुक़य्यद। मुज्तहिद मुक़य्यद ये है कि किसी स्कूल ऑफ थॉट का फॉलो करते हुए कुरान और हदीस में से दीन निकाले। मुज्तहिद मुतलक हर जमाने में होते हैं, हो सकते हैं नहीं, होते हैं। अगर मुज्तहिद मुक़य्यद न हो, अगर मुज्तहिद मुक़य्यद न हो तो दुनिया की गाड़ी एक कदम आगे चल ही नहीं सकती।
اس لیے کہ میرے بھائیو روز نت نئے مسائل اور نت نئی صورتیں وجود میں آتی رہتی ہیں، اور جو نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کے احکام پچھلی کتابوں میں نہیں ہیں. پھر وہ احکام کہاں سے مفتی صاحب بیان کرتے ہیں؟ وہ ایک اسکول آف تھاٹ کا فالو کر کے قرآن و حدیث اور فقہ میں سے لے کر نئے احکام بیان کرتے ہیں. تو مجتہد مقید ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور ہونا ضروری ہے. مجتہد مقید کے بغیر دنیا کی گاڑی نہیں چل سکتی، ایک قدم دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی. اسلام بہت پیچھے رہ جائے گا، دنیا بہت آگے نکل جائے گی. لیکن مجتہد مطلق کا ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ مجتہد مطلق یہ ہے کہ کسی اسکول آف تھاٹ کا فالو کیے بغیر ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے دین کو اخذ کرے. یہ بات بہت مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ دیکھو، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آئے گا حدیث شریف میں کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، کون سی حسن ہے. حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں. کون سی صحیح لے ذاتی ہی ہے، کون سی حسن صحیح لے غیری ہی ہے، کون سی حسن لے ذاتی ہی ہے، کون سی حسن لے غیری ہی ہے، کون سی ضعیف محتمل ہے، کون سی ضعیف جدہ ہے، کون سی موضوع ہے، کون سی مرسل ہے، کون سی معلق ہے، کون سی معضل ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا قسمیں ہیں. یہ پوری کتاب اکٹھا کر لو، اتنی قسمیں ہیں حدیث کی. تو اب یہ سارا ذخیرہ حدیث ہے. اس ذخیرہ حدیث میں سے کون سی حدیث کیسی ہے یہ اسے خود فیصلہ کرنا پڑے گا، کسی کا فالو نہ کرے. آج دنیا اتنی آگے نکل گئی ہے کہ کوئی آدمی یہ فیصلہ خود کر ہی نہیں سکتا. اسے جو پہلے محدثین گزر گئے ان محدثین کا فالو کرنا ہے کہ امام بخاری کی رائے یہ ہے، امام مسلم کی رائے یہ ہے، فلاں امام کی رائے یہ ہے. امام اعظم نے صحابی سے حدیث سنی، صحابی نے حضور سے سنی. تو صحابی امام اعظم کے استاد ہیں، آدمی اپنے استاد کو جانتا ہے. امام اعظم کی 6 صحابہ سے ملاقات ہے، امام اعظم کی 6 صحابہ سے ملاقات ہے، اور یہ اور انہوں نے ان سے حدیثیں سنی. تو ابھی بیچ میں ایک صحابی ہے، صحابہ تو سب معتبر ہیں، لیکن صحابہ سے تھوڑی حدیثیں سنی ہیں. زیادہ تر حدیثیں ہیں اس میں امام اعظم اور حضور کے بیچ میں 2 راستے ہیں، ایک تابعی کا اور ایک صحابی کا. تو صحابی کو تو جانچنا ہے ہی نہیں، صحابہ تو سب معتبر ہیں، اور یہ تابعی امام اعظم کے استاد ہیں، اور آدمی اپنے استاد کو جانتا ہے اچھا ہے برا ہے کیسا ہے. اس لیے امام اعظم کو کسی بھی حدیث کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ حدیث معتبر ہے غیر معتبر ہے، انہیں کسی کا قول کے فالو نہیں کرنا، وہ خود فیصلہ کرتے. یہی حال امام مالک علیہ الرحمہ کا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے درمیان میں 10 سال کا فرق ہے. امام اعظم 10 سال بڑے ہیں اور امام مالک 10 سال چھوٹے ہیں. کیونکہ امام مالک 10 سال چھوٹے ہیں تو اس لیے امام مالک نے کسی صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی ان کی، لہذا امام مالک کی سندوں میں بیچ میں 2 ہیں، مالک ان نافع ان ابن عمر ان رسول اللہ. امام مالک روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ ابن عمر سے، وہ حضور سے. تو ابن عمر تو صحابی ہیں اور نافع امام مالک کے شاگرد ہیں. اس شاگرد اپنے استاد کو جانتا ہے، لہذا امام مالک کو بھی کسی حدیث کے بارے میں کہ حدیث معتبر ہے غیر معتبر ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود فیصلہ کریں گے. اور امام شافعی علیہ الرحمہ امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ امام شافعی کے شاگرد ہیں. غرض یہ چاروں امام اتنے حضور کے زمانے سے قریب ہیں کہ ان کے اور حضور کے درمیان میں یا تو 1 واسطہ ہے یا 2 واسطے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 3 واسطے ہیں. اب یہ 2-3 واسطے جو بیچ میں ہیں ان میں سے ایک تو صحابی ہو گیا، تو اب 2 واسطے ہیں. ان 2 واسطوں کو تو آدمی جانتا ہے، اپنے استاد کو بھی پہچانتا ہے، استاد کے استاد کو بھی پہچانتا ہے. تو اس لیے ان چاروں اماموں کو یا اس زمانے کے جو دوسرے امام تھے وہ حضور کے زمانے سے اتنے قریب تھے کہ انہیں کسی حدیث کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی کی رائے اور کسی کے اوپینین کا فالو نہیں کرنا. پھر جب زمانہ آگے بڑھ گیا اور ہمارے درمیان اور حضور کے درمیان میں 10 واسطے ہو گئے، 15 واسطے ہو گئے، 20 واسطے ہو گئے، 25 واسطے ہو گئے، تو یہ 20 کے 20 واسطے ہیں. یہ جتنے درمیان میں 20 آدمی ہیں ان سب کے حالات معلوم ہوں، ان میں کون کس درجے کا ہے، تب حدیث کے بارے میں فیصلہ ہوگا. تو آج میری سند حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑتی ہے 36 واسطے ہیں، 36 واسطے ہیں.
میں جو حدیث پڑھاتا ہوں دیوبند میں بیٹھ کر تو میں حضور سے مجھ تک حدیث پہنچی بیچ میں 36 واسطے ہیں. ان 36 واسطوں میں سے آدھوں کو تو میں نام بھی مجھے یاد نہیں کون ہے. اب بتاؤ جب میں اپنی سند اور اپنا جو سیریز ہے اپنے اساتذہ میں سے آدھوں کا نام بھی نہیں جانتا تو میں کیسے فیصلہ کروں گا یہ حدیث کیسی ہے؟ مجھے لامحالہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے قول کا فالو کرنا پڑے گا, امام مسلم کے قول کا فالو کرنا پڑے گا, امام ترمذی کے قول کا فالو کرنا پڑے گا. ان کے احوال وہ جو کہیں گے کہ حدیث ایسی ہے, یہ حدیث ایسی ہے, مجھے ماننا پڑے گا. لہذا آج کوئی مجتہد مطلق کیسا ہوگا؟ اس لیے کہ مجتہد مطلق کو تو قرآن اور حدیث سے صرف دین لینا ہے, اور حدیث کے بارے میں تو وہ خود فیصلہ کر ہی نہیں سکتا, اسے کسی دوسرے کا فالو کرنا ہے. تو مجتہد مطلق کہاں ہوگا؟ کوئی مجتہد مطلق ہو ہی نہیں سکتا. یا دوسری مثال لو, قرآن و حدیث میں سے دین اخذ کرنے کے لیے کچھ پرنسپلز ہیں, اس کو ہم اصول فقہ کہتے ہیں. کچھ اصول ہیں, پرنسپلز ہیں. ان پرنسپلز جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے قرآن و حدیث میں سے دین اخذ کیا جاتا ہے اور سیکھا جاتا ہے. یہ 1400 سال میں یہ فن اتنا مکمل ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی اب اضافہ کر ہی نہیں سکتا ہے. اور کسی کا کوئی مائع کا لال ہو تو آئے دنیا میں سامنے اور ذرا کوئی نیا پرنسپل بنا کے دکھائے ہمیں. یہ فن اتنا مکمل کر دیا ہے پچھلے بزرگوں نے کہ اب اس میں کوئی نیا قاعدہ اور نیا ضابطہ کوئی نکال ہی نہیں سکتا. تو اب اور اگر نکالے بھی 2-4 ضابطے نکالے گا, باقی ضابطوں میں ان کا فالو کرنا ہے. یا تو حنفی اصول فقہ کا فالو کرے گا, یا مالکی اصول فقہ کا فالو کرے گا, یا شافعی اصول فقہ کا فالو کرے گا, یا سب کے یہاں سے چندہ کر کے تھوڑا تھوڑا لے کر محرم کا کھچڑا پکائے گا. نیا کرے گا تو نیا کیا کرے گا؟ سب کے یہاں چندہ کرے گا اور چندہ کر کے محرم کا کھچڑا پکائے گا. غرض کوئی نئی اصول فقہ آج وضع کر نہیں سکتا, بنا نہیں سکتا. اور جب تک اصول فقہ وضع نہیں کرے گا تو مجتہد مطلق کیسے ہوگا؟ اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہو جائیں گے؟ وہ تو اور قیامت کے طرف دور ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہو جائیں گے؟ وہ تو اور قیامت کی طرف دور ہیں. جواب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, ان کی نبوت ختم تھوڑی ہو جائے گی. اور نبی پر جو وحی آتی ہے وہ وحی جاری رہے گی, وحی کو بند تھوڑی ہو گئی کہ وہ ان کے زمانے میں وحی بند ہوگی, وہ آئے گی. مگر اب وحی آئے گی شریعت محمدی کے مطابق. اب ان پر وحیاں جو آئیں گی وہ شریعت محمدی کے مطابق وحیاں آئیں گی. تو اب ان کو حدیث کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے, قرآن کی کسی آیت کے سمجھنے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے, تو ان پر تو وحیاں آ رہی ہیں, اور وحیوں کے ذریعے سے کون سی حدیث معتبر ہے کون سی نہیں ہے فیصلہ کر لیں گے. کون سی آیت کا کیا مطلب ہے, کیا مطلب غلط ہے, وہ وحی سے فیصلہ کر لیں گے. تو ان کے لیے وحی کا سلسلہ جاری ہے. تو اس لیے ان کے پاس ایک اتنا بڑا سورس ہے کہ جو کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام پر قیاس نہ کرو. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ بات تو جہاں تک پاسبل کی بات ہے تو پاسبل تو ٹھیک ہے کہ مجتہد مطلق ہو سکتا ہے. قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, مگر ہونا ہے مشکل, کوئی ہوا نہیں ہے. اور آج یہ بات کہ کوئی مجتہد مطلق بن جائے بہت مشکل ہے, اور مشکل کی وجہ میں نے یہ سمجھائی کہ مجتہد مطلق بننے کے لیے اسے کسی کا فالو کیے بغیر ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے دین اخذ کرنا ہے. اور آج صورتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ ڈائریکٹ نہیں اخذ کر سکتا کوئی. اسے حدیث کس درجے کی ہے اس کے بارے میں اسے محدثین کا فالو کرنا پڑے گا. اصول فقہ میں اسے جو پچھلی اصول فقہ بن چکی ان کا فالو کرنا پڑے گا. خیر بات دوسری طرف چلی گئی. مولانا کا ایک سوال یہ ہے, یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے, اسے سمجھ لو. اور مولانا نے ایک سوال کیا تو مجھے بھی اجازت دیں گے میں بھی ایک سوال کر دوں. مولانا کا سوال یہ ہے کہ یہ 4 مذاہب جو ہیں ان میں انحصار کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ 4 میں کوئی انحصار نہیں تھا. 4 میں کوئی انحصار نہیں تھا. ہماری ہدایہ آخرین ہے. ان ہدایہ آخرین میں ان 4 اماموں کے علاوہ اور کئی اماموں کے مذاہب بیان کیے جاتے ہیں. ابن ابی لیلہ, ابن شبرما, یہ کوفہ ہی کے امام اعظم کے زمانے کے 2 مجتہد تھے, اور ان کے جو مسائل میں اختلافات ہیں وہ ہماری ہدایہ آخرین میں بیان کیے جاتے ہیں.
اور حدیث شریف کی کتابوں میں تو اتنے لوگوں کے اختلافات بیان کیے جاتے ہیں. مثلا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، ترمذی میں جگہ جگہ ان کے اختلافات ہیں کہ سفیان ثوری یہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ، اور پتہ نہیں کون کون مجتہد تھے اسی زمانے میں. جو 4 ائمہ ہیں ان کے زمانے کے بہت سے مجتہدین تھے، اس زمانے میں وہ سب مجتہدین تھے، ان کی رائیں ان کے اجتہادات معتبر تھے اور ان کا فالو کرنے والے بھی لوگ تھے. پھر آگے کیا ہوا؟ زمانہ آگے چلتا گیا. ہم نے ایک مکان بنایا تھا، اس میں ہم نے 10 ونڈو رکھے تھے، لیکن ہوتے 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 اس میں سے 6 ونڈو بلاک ہو گئے، کھلتے ہی نہیں. اللہ کے بندے بتیرا جھٹکے دیتے ہیں، بتیرے جھٹکے دیتے، زنگ لگ گئے. 6 ونڈو بلاک ہو گئے. اب 4 ہی ونڈو کھولتے ہیں، گرمی لگتی بھی ونڈو کھولو، انہیں 4 کھول کر بیٹھ گئے. ارے 5ویں کو کھول کر 5واں نہیں کھلے گا، کیوں کہ وہ بلاک ہے. تو کوئی کہ اس گھر میں 4 ہی ونڈو نہیں، ونڈو 310 لگے ہوئے ہیں مگر بقیہ بلاک ہو رہے ہیں، وہ کھلتے نہیں. یہ سلسلہ یہاں پیش آیا کہ جب زمانہ آگے بڑھا تو آگے بڑھتے 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 جو شاگرد ہوئے تو یہ 4 امام ہیں، ان 4 اماموں کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد اور جو استاد سے پڑھا اسی کو بڑھاتے گئے کتابوں میں لکھتے گئے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا. اور وہ جو دوسرے مجتہدین تھے ان کے شاگرد بڑھنے کے بجائے دن بدن گھٹتے چلے گئے اور شدہ ان کا کوئی شاگردوں کا سلسلہ رہا ہی نہیں. شاگردوں کا سلسلہ نہیں رہا تو ان کے مذاہب کی تفصیلات کتابوں میں کسی نے ضبط نہیں کی. آج ہم سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی کمپلیٹلی فقہ جاننا چاہیں کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں. آج ہم ابن ابی لیلا کی کمپلیٹلی فقہ جاننا چاہیں کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں. ابن شبرما کی مکمل فقہ جاننا چاہیں کوئی ذریعہ نہیں. کیوں؟ ان کے شاگردوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اچھے شاگرد نہیں ملے ان کو، اور شاگردوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور شاگردوں کا سلسلہ منقطع ہونے کی وجہ سے ان کے علوم مندرس ہو گئے، یعنی مٹ گئے پیچھے. تو آج اگر ہم ان کا فالو کرنا چاہیں تو کیسے فالو کریں؟ بس یہی 4 اماموں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کامیاب شاگرد دیے کہ دن بدن ہر آگے زمانہ آگے بڑھتا گیا تو ان کا فالو کرنے والے بھی بڑھتے گئے اور ان کے فقہ پر محنتیں بھی کرتے گئے. اور کون سے اقوال قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، کون سے میں قرآن و حدیث کے اعتبار سے اس کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے، یہ بھی بڑی محنتیں ہوئی. اور کسی موقع پر میں نے کہا تھا کہ یہ 4 فقہ ہیں، یہ 4 شخصوں کی کا فالو نہیں ہے، یہ تو 4 مذاہب ہیں، 4 مکاتب فکر ہیں، 4 اسکول آف تھاٹ ہیں. اور ہر اسکول آف تھاٹ میں سینکڑوں آدمیوں نے اپنی کوششیں خرچ کی تب جا کر کے کمپلیٹ ہوئے ہیں. تو 4 نہیں تھے، بہت سے مجتہدین تھے، ان تمام مجتہدین کا فالو کرنے والے بھی تھے، لیکن رفتہ رفتہ پھر ان کے فالو کرنے والے باقی نہیں رہے. تو جو یہ رہ گئے جن کی فقہ مکمل ہوئی ان کو منتخب کر لیا گیا، اور باقی جن کے سلسلے منقطع ہو گئے ان کا سلسلہ ختم ہو گیا. آج ان کا کوئی تقلید کرنا چاہے، ان کے مذہب پر چلنا چاہے، چلنے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، ان کے مذہب کو جاننے کی کوئی شکل نہیں. اسی سلسلے میں ایک سوال اور ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو 4 مذاہب ہیں، ان 4 مذاہب میں اگر ان 4 کو ختم کر دیا جائے اور 4 کو ملا کر کے ایک کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب میں نے نگیٹ میں دیا تھا. اس سوال کو میں مختصر طریقے پر اشارہ کروں گا، اور اس سوال کا جواب سے پہلے ایک بات سمجھو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا میں ایک تو حضور کی ذات تھی اور ایک حضور کے شاگرد صحابہ کرام تھے. مدینہ شریف میں تو حضور کی ذات شریفہ موجود تھی، لیکن مدینہ سے باہر تو صحابہ ہی صحابہ تھے دوسرے شہروں میں. تو وہ دوسرے شہر ہیں، وہاں اگر کوئی نئی صورت پیش آتی تھی تو اس کا حکم کیسے مسلمانوں کو بتایا جائے؟ قرآن کی آیت پڑھ کے ہو تو اس میں بتاؤ، اور قرآن میں اگر واضح طور پر نہ ہو تو حدیث شریف میں سے بتاؤ، اور حدیث شریف میں نہ ہو تو پھر خاموش رہو. مدینہ خط لکھو اور مدینہ سے جواب آئے، حضور کے پاس سے جواب آئے تب جواب بتاؤ. نہیں، یہ شکل نہیں تھی. دیکھو یہ سمجھنے کا مضمون ہے. ابھی حضور دنیا میں موجود ہیں
उस वक्त ये शक्ल नहीं थी। हजरत मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने यमन का गवर्नर बनाकर भेजा। यमन का जो एरिया है उसका गवर्नर बनाकर हुजूर ने भेजा, तो हुजूर उनको रुखसत करने के लिए मदीना से दूर तक तशरीफ ले गए। उस मौके पर हुजूर ने जो उनसे हिदायत दी थी, ये पूछा था कि बिमा तक़दी, तुम जाते रहो गवर्नर होकर, वहां तुम्हारे सामने जो झगड़े आएंगे, जो मामलात आएंगे, तुम फैसले कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा कि अक़दी बिकिताबिल्लाह, मैं कुरान करीम के मुताबिक फैसले करूंगा। हुजूर ने पूछा कि इल्लम तजिद फी, अगर कुरान करीम में हुक्म न मिले तो उन्होंने कहा कि अक़दी बिसुन्नत रसूलिल्लाह, मैं हुजूर की आपकी सुन्नत के मुताबिक फैसला करूंगा। हुजूर ने फरमाया इल्लम तजिद फी, अगर मेरी सुन्नत में भी तुम्हें हुक्म न मिले तो उन्होंने कहा अजतहिदु राई वला आलू, मैं इज्तिहाद करूंगा और अपनी राय को मसला जानने के लिए थका दूंगा और जरा कोताही नहीं करूंगा, और गौर व फिक्र करके कुरान और हदीस में जो मेरे पास जो कुरान और हदीस है उसमें खूब गौर व फिक्र करके अपनी पूरी कोशिश खर्च करके जो मेरे इज्तिहाद में बात आएगी उसके मुताबिक फैसला करूंगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूल रसूलिही लिमा युहिब्बु व यर्दा, अल्लाह के लिए सताइश है, तारीफ है कि उन्होंने अपने रसूल के नुमाइंदे को वो बात सुझाई, उस बात की तौफीक दी जो अल्लाह को पसंद है और जिससे अल्लाह राजी है। तो गोया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में मौजूद हैं, और जो सहाबा मदीना से बाहर हैं, दूसरी जगह दूर हैं, उनके सामने जो नए मसाइल पेश आएंगे तो वो कुरान और हदीस में इज्तिहाद करके उनके अहकाम बताएंगे। ये मजमून अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान किया है। एक जगह पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि हुजूर से पहले जब भी कोई रसूल दुनिया में मबूस किया गया है तो हमेशा मर्द मबूस किए गए हैं, फरिश्ते कभी मबूस नहीं किए गए। अगर तुम ये हकीकत नहीं जानते तो फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ये हकीकत नहीं जानते तो जाओ यहूद और नसारा से पूछो कि जब भी कोई दुनिया में रसूल आया तो इंसान ही आया या कभी कोई फरिश्ता भी आया। अहले किताब यहूद और नसारा तुम्हें बताएंगे कभी दुनिया के अंदर कोई फरिश्ता रसूल बनकर नहीं आया। बिलबय्यिनात वज़्ज़ुबुर, बिलबय्यिनात वज़्ज़ुबुर, ये अरबी ग्रामर के एतबार से दो जगह पर इसका ताल्लुक जुड़ सकता है, वमा अरसलना के साथ भी जुड़ सकता है और ला तालमुन के साथ भी जुड़ सकता है कि हमने हमेशा मर्दों को रसूल बनाकर भेजा है, और अब तो मर्द, ये भी मर्द हैं, मैं भी मर्द हूँ, हम दोनों एक जैसे हैं, ये मेरे पास रसूल बनकर आए तो ये मुझे कैसे कायल करेंगे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? वे फरिश्ता है तो फरिश्ता बस चमत्कार बताएगा। चमत्कार जानो गुजराती लफ्ज है, गुजराती लफ्ज है चमत्कार, यानी करामत, ऐसे हैरत अंगेज वाकयात के जिससे आदमी जो है कायल हो जाए। तो फरिश्ता तो ऐसे कूद करके आसमान पे चला गया, नीचे आ गया तो आदमी को जक मार के उसकी बात माननी। हमारे सामने एक फरिश्ता है, उसने मैं अल्लाह का रसूल हूँ, हम तो तुझे नहीं मानते, तुझे नहीं मानते, मैं कूद कर आसमान चला गया, थोड़ी देर में फिर आके बैठ गए, तो फौरन माननी पड़ेगी, कैसे नहीं मानोगे उसकी बात। लेकिन अब ये कि इंसान रसूल बनकर हमारे पास आ गया और वो इंसान कहता है कि मैं रसूल हूँ, अब ये मैं कैसे मान लूं इसकी बात कि रसूल है और ये कैसे मुझे बनवा दे? अल्लाह ने फरमाया कि हम इंसानों को रसूल बनाकर भेजते हैं तो बिलबय्यिनात वज़्ज़ुबुर भेजते हैं, खाली हाथ नहीं भेजते। उसके पास वाज़ेह दलाइल भी होते हैं और उसके पास आसमानी किताब भी होती है। वो वाज़ेह दलाइल, यही जो वाज़ेह दलाइल हैं वो अमली भी होते हैं, इल्मी भी होते हैं। वो जो अमली वाज़ेह दलाइल है वो मौजिज़ात कहलाते हैं, जो अमली वाज़ेह दलाइल होते हैं वो मौजिज़ात कहलाते हैं, और इल्मी वाज़ेह दलाइल होते हैं वो दलाइल कहलाते हैं। और ज़ुबूर आसमानी किताबें होती हैं। तो वो इंसान रसूल बनकर आता है तो लोगों को अपना रसूल होना इस तरीके से मनवाता है कि वो अमली वाज़ेह दलाइल यानी मौजिज़े भी पेश करता है, इल्मी वाज़ेह दलाइल भी उनके सामने पेश करता है। इल्मी वाज़ेह दलाइल यानी ऐसी बात उनके सामने रख देगा कि उसे खाही न खाही माननी। वाज़ेह दलील का मतलब ये कोई बहुत बड़ी मंतीकी फलसफियाना दलील नहीं, जरा सी चुटकेली चुटकला, जरा सी बात, मगर ऐसी अपील कर जाएगी सामने वाले की उसे माननी। एक साहब हुजूर की खिदमत में आए, उनका नाम है हजरत अबू कबीर होजली रदी अल्लाह ताला अन्हु।
حضور کی خدمت میں آئے، اسلام لانے سے پہلے حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں، مگر میری 3 شرطیں ہیں، کہ 3 شرطیں اگر آپ منظور کریں تو میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، دوسری شرط یہ ہے کہ میں زنا نہیں چھوڑوں گا، زنا تو میری گھٹی میں پڑا ہوا ہے، بچپن سے زنا کرتا آیا ہوں، لہذا زنا نہیں چھوڑوں گا، اور تیسری شرط پتہ نہیں کیا پیش کی تھی وہ ذہن میں نہیں ہے سب۔ اب بتاؤ آج ہمارے پاس کوئی مسلمان ہونے کے لیے آئے اور یہ شرطیں پیش کرے تو ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں گیٹ آؤٹ، بھاگ یہاں سے، زنا کرتا رہے گا نماز نہیں پڑھے گا، مسلمان کیسا تو؟ حضور نے یہ نہیں کہا، حضور نے کہا بیٹھو، حضور نے یہ فرمایا کہ تمہاری ماں بہن ہیں؟ تو ان کا ہاں رسول اللہ میری بہنیں بھی ہیں، ماں بھی۔ حضور نے پوچھا کہ اگر تمہاری ماں بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تمہیں غصہ آئے گا نہیں؟ تو مرد تھے، انہوں نے کہا قتل کر دوں گا اگر میری ماں بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا۔ حضور نے فرمایا تم جن عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں بہنیں ہیں۔ تو کتنا باریک نکتہ پیش کیا ہے کہ تم جن عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں بہنیں ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ میری سمجھ میں آ گیا، میں توبہ کرتا ہوں، زنا نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا لا خیر فی دین الا صلاۃ فیہ، اس مذہب میں خیر ہی کیا ہے جس میں نماز نہیں؟ اسلام قبول کرنے کا فائدہ ہی کیا کہ تم نماز نہیں پڑھو گے؟ تو اسلام قبول کرنے کا فائدہ کیا؟ جو ہو وہی رہو۔ حضور نے فرمایا لا خیر فی دین الا صلاۃ فیہ، اس دین میں کوئی بھلائی خیر ہے ہی نہیں جس میں نماز نہیں ہے۔ تو اگر تم اسلام میں آتے ہو اور کہیں میں نماز نہیں پڑھوں گا تو گویا تمہارے مذہب میں، اسلام میں تو نماز ہے مگر تیرے مذہب میں نماز نہیں ہوئی، اور تیرے مذہب میں جب نماز نہیں ہوئی تو اس مذہب میں خیری بھلائی کیا ہے جس میں نماز نہ ہو؟ انہوں نے 2 منٹ سوچا، کہنے لگے ایسے نماز پڑھنے کے تیار اور ایمان قبول کیا۔ صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت ابو کبیر حذلی رضی اللہ تعالی۔ تو ایسے ایسے دماغوں کے اندر کانٹا پڑا ہوا، گرا پڑی ہوئی، ایک جملہ حضور ایسا فرماتے ہوئے کھل جاتا۔ ہم لمبی جوڑی کتنی تقریر کریں وہ نہیں سمجھ میں آئے گا، نبی ایک ایسی بات کہے گا وہ سمجھ میں آ جائے۔ تو ایسی واضح دلیلیں لے کر آتے تھے وہ، اور عملی معجزہ بھی دکھاتے تھے۔ مکہ کے مشہور پہلوان تھے روکانا، مکی زمانے کا قصہ ہے۔ حضور ایک مرتبہ مکہ سے باہر جنگل میں جا رہے، روکانا بکریاں چرا رہے، تو حضور نے ان سے بات کی اور اسلام کی دعوت دی۔ تو روکانا نے یہ کہا کہ میں تو تمہاری بات اس وقت مانوں جب تم کشتی میں مجھے پچھاڑ دو۔ اب وہ مکہ کا مانا ہوا پہلوان، پر حضور پہلوان تھوڑے ہی تھے۔ اس نے کہا میں تمہاری دلیل ولی قرآن وان نہیں مانتا، میں تو تمہاری بات اس وقت مانوں جب تم مجھے کشتی میں پچھاڑ دو۔ حضور نے فرمایا آؤ چلو لو۔ چنانچہ حضور نے اس کے ساتھ کشتی لڑی اور آنکھ جھپک سے اسے چت کر دیا۔ اب وہ چت ہو گیا، اب وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی فالٹ ہو گیا ہے، دوبارہ کشتی ہونی چاہیے۔ چنانچہ دوبارہ حضور نے اسے کشتی لڑی اور پھٹ سے چت، تو کھڑا ہو کر کہنے لگا محمد تم نے مجھ پر جادو کر دیا، ایمان نہیں لایا۔ پھر اللہ نے جو توفیق دی ایمان لائے، اور بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن اس وقت ایمان نہیں لائے۔ پہلی مرتبہ تو یہ کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس لیے میں گر پڑا، اور دوسری مرتبہ کہا محمد تم نے مجھ پر جادو کر دیا۔ تو یہ عملی معجزہ ہے۔ حضور کو پہلوان تھوڑے ہی تھے، لیکن اس مکہ کے مانے ہوئے پہلوان کو حضور نے آنکھ جھپک سے کھینچ کر دیا، یہ عملی معجزہ تھا۔ تو عملی معجزے بھی اللہ تعالیٰ نبی کو دیتے ہیں، علمی دلیلیں بھی ان کو دیتے ہیں، اور علمی دلیلیں نبیوں کی زیادہ کارگر ہوتی ہیں عملی معجزوں سے۔ اور آسمانی کتاب ہے تو بالبینات والزبر، اللہ تعالیٰ جب انسان ہمیشہ مردوں کو رسول بنا کر یعنی انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں، وہ انسان اپنا رسول ہونا لوگوں سے کیسے منواتا ہے؟ اس طرح منواتا ہے کہ وہ رسول بینات زبور لے کر آتا ہے اور بینات زبور کے ذریعے سے منواتا ہے۔ اور ایک تعلق یہ ہے کہ لا تعلمون کے ساتھ جوڑا جائے کہ اگر تم بینات اور زبور نہیں جانتے یعنی آسمانی کتابوں کا علم نہیں رکھتے اور نبیوں کی تعلیمات کا علم نہیں رکھتے تو جاؤ پیپل آف بکس سے پوچھو۔ پیپل آف بکس جو ہیں وہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں، نبیوں کے بارے میں ان کے پاس میں نالج ہے، لہذا ان سے جا کر پوچھو کہ ہمیشہ رسول کون آیا۔
اس کے بعد آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی زمانے گزشتہ کے قاعدے کے مطابق، اللہ کی سنت شریفہ کے مطابق اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم اتارا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کیوں آپ کی طرف اتارا ہے؟ تاکہ اس قرآن کو آپ لوگوں کو واضح کر کے سمجھائیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ چاہتے تو آسمان سے جیسے بارش گرتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ چاہتے تو آسمان سے قرآن کریم بھی نازل ہو سکتا ہے۔ جیسے آسمان سے بارش گرتی ہے، بیچ میں کوئی انسان کا واسطہ نہیں ہے، ایسے اللہ چاہتے تو آسمان میں سے ایسا قرآن آ سکتا تھا۔ پھر ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ وہی قرآن کی حضور پر اتاری اور حضور نے لوگوں کو پڑھ کر سنائی؟ یہ تو بیچ میں ایک شک کی بات پیدا کر دی۔ یہ شک کی بات پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ اللہ نے آسمان سے قرآن ہمارے گھر میں کیوں نہیں اتار دیا؟ تو بیچ میں کوئی شک کی بات ہوتی ہی نہیں۔ جو جواب دیا گیا کہ ایک مصلحت سے ایسا کیا گیا ہے، آسمان سے کتاب تمہارے گھر میں لٹکا دی جاتی، تجھے سمجھاتا کون تمہیں؟ اور ہم نے حضور پر قرآن، انسان پر رسول بنا کر کے اس پر قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ یہ لوگوں کو واضح کر کے سمجھائے کہ اللہ کے کلام کا یہ مطلب ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ دیکھو یہاں رکو، یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام میں اتھارٹی صرف قرآن کریم نہیں ہے، قرآن کریم کے ساتھ حدیثیں بھی اتھارٹی ہیں۔ یہ مسئلہ صاف نکلا، صرف قرآن کریم کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا حدیثوں کو ملائے بغیر، لہذا حدیثیں بھی اتھارٹی ہیں، قرآن اور حدیث مل کر کے دین واضح ہوگا۔ کوئی بھی مثال لے لو، قرآن کریم میں 31 ٹائم 31 ٹائم 31 جگہ پر یہ مضمون آیا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ لیکن کوئی شخص صرف قرآن کریم پڑھ کر کے اس کو سمجھا نہیں سکتا ہے کہ نماز کا اہتمام کریں کیسے، نماز کیسے کیسے اور اس کا اہتمام کیسے کیا جاتا ہے، کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں، قرآن میں کہیں نہیں۔ پھر وہ پوری رکعت اس طریقے پر پڑھنی ہے، قرآن کریم میں تفصیلات کہیں نہیں ہے۔ قرآن کریم میں تو بار بار یہ کہا گیا نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ وہ نماز کا اہتمام کیسے کرنا ہے وہ اللہ نے اپنے رسول کو سمجھا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ وہ تمام ڈیٹیل اس کی امت کو بتائی جو نماز کے اہتمام میں داخل ہے۔ مسجدیں قائم کی، یہ مسجدیں قائم کرنا یہ بھی نماز کے اہتمام میں ہے۔ اگر مسجدیں نہیں ہوں گی مسلمان نماز پابندی سے ریگولر پڑھ نہیں سکتا۔ اگر مسجدوں کے بغیر لوگ گھروں میں نماز پڑھیں گے، گھروں میں نماز پڑھنے والے ریگولر نمازی ہو نہیں سکتے ہیں، کھیڑ بکھیڑ کر دیں گے نمازیں۔ یہ مسجدیں اور نظام مسجدوں کا بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ لوگ پابندی سے اہتمام کر سکیں نماز کا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پر 3 مسلمان بستے ہوں اور وہ مل کر کے اکٹھا ہو کر جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے تو شیطان ان پر غالب آ جائے گا۔ مسجدیں بنی، مسجدیں بننے کے بعد پھر جماعت کا نظام بنا، جماعت کے نظام بعد ایک امام بنا، امام میں کیا کیا کوالیفائی کیسی اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اس کی خصوصیات وہ بیان کی۔ پھر ایک اذانوں کا سلسلہ چلا، اذان کی ایک لمبی حدیثیں ہیں کہ جس میں اذان کی ابتدا کی گئی، پھر نماز کی ٹائمنگ کی گئی، اوقات مقرر کیے گئے، پھر نمازوں کی رکعتیں متعین کی گئی، اور اتنی تفصیلات ہیں کہ اقیم الصلاۃ کو سمجھانے والی حدیثیں 2000 ہیں۔ 2000 حدیثیں ہیں جو صرف اقیم الصلاۃ کو سمجھاتی ہیں۔ وہ 2000 حدیثیں جب تک آپ اکٹھا نہیں کریں گے اقیم الصلاۃ کا مطلب پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے پر قرآن کریم میں جگہ جگہ کہا آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، زکات دو، زکات دو، زکات دو۔ کیا چیز ہے زکات؟ قرآن کریم میں کہیں نہیں۔ زکات کہتے کسے ہیں؟ قرآن کریم میں کہیں نہیں۔ اس کی کیا ڈیٹیل ہے؟ کچھ نہیں معلوم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری اس کی ڈیٹیل بتائی، اور
اونٹوں میں یہ نصاب ہے اتنی زکات ہے، گائے بھینس میں یہ نصاب ہے اتنی زکات ہے، بکریوں میں یہ نصاب ہے اتنی زکات ہے، سونے میں یہ نصاب ہے اتنی زکات ہے، چاندی میں یہ نصاب ہے اتنی زکات ہے، سب ڈیٹیل بتائی. اور 500 حدیثیں ہیں جو آتو الزکا کا مطلب بیان کرتی ہیں. وہ 500 حدیثیں جب تک آپ اکٹھا نہیں کریں گے آتو الزکا کا مطلب سمجھ ہی نہیں سکتے. پھر حضور نے کیسے سمجھایا؟ صرف قول ہی سے نہیں سمجھایا، قرآن کریم کو صرف قول ہی سے نہیں سمجھایا، عمل سے سمجھایا. مسجد نبوی میں جب ممبر بنا ہے تو ممبر بننے کے بعد میں حضور نے جو نماز پڑھائی ممبر پر کھڑے ہو کر نماز شروع کی، یہاں کھڑے ہو کر یا اس کے اوپر آخری درجے پر کھڑے ہو کر نماز شروع کی. قیام، رکوع، قوما وہیں ممبر پر. پھر حضور الٹے پاؤں نیچے اتر آتے تھے اور نیچے سجدہ فرماتے تھے، اور سجدہ فرما کر اگلی رکعت میں پھر ممبر پر تشریف لے آتے تھے. ایسی پوری نماز ممبر پر پڑھائی. اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جس طرح سے نماز پڑھتے دیکھا اس طریقے سے نماز پڑھو. بتاؤ اس نماز میں صحابہ نے سجدے کی جگہ دیکھا ہوگا یا حضور کو دیکھا ہوگا؟ جب حضور ممبر پر نماز پڑھا رہے ہوں گے تو سب صحابہ جو نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہاں دیکھا ہوگا؟ سجدے کی جگہ. اگر سجدے کی جگہ دیکھا تو پھر حضور کے وہاں نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ اس نماز میں سارے نمازی حضور کو دیکھ رہے ہیں، سجدے کی جگہ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہاں دیکھ رہے ہیں حضور کو. اب یہ تو اس وقت جب نماز شروع میں سکھائی جا رہی تھی اس وقت کی حدیث تھی. پھر جب صحابہ سیکھ گئے اب ہر آدمی ممبر پر یوں دیکھتا ہے. آج اگر ممبر پر یوں دیکھنے لگے تو مکروہ ہے. کیا حدیث میں آیا؟ حدیث کو تو سمجھنے کے لیے کچھ بھیجے میں چاہیے کچھ کہ حدیث کس زمانے کی ہے، کن حالات میں ہے، وہ منسوخ ہے یا معمول بہی ہے، یہ بہت کچھ سمجھنا پڑتا ہے. آج ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے، بندر کو ادرک کی ایک پیس مل گیا تھا، ادرک کا پیس مل گیا تھا، تو اس نے سڑک پر دکان لگا دی اور ایک میں پنساری ہوں چادر پھیلا کر کے وہ پیس رکھ دی ادرک کی اور کہا کہ میں پنساری ہوں، میں دوائیں بیچنے والا ہوں، کیمسٹ ہوں. کیوں کہا؟ دیکھو یہ دوا رکھی. تو آج دنیا میں یہ حال ہوگا. ہمارے نوجوان بھائی خاص طور پر کالج میں پڑھنے والے کہیں کتاب میں 2-4 حدیثیں پڑھ دی اور مجتہد بن گئے کہ حدیث میں آئے. تو حدیث سمجھنے کے لیے بہت کچھ چاہیے کہ کس زمانے کی حدیث ہے، کن حالات کی ہے، وہ معمول بہا ہے یا منسوخ ہوئی ہے، یہ ساری باتیں جاننی پڑتی ہیں. اس کے لیے عمریں خرچ کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر کے وہ سمجھ میں آتا ہے. اتنا آسان نہیں. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آتو الزکا کا مطلب سمجھنے کے لیے 500 حدیثیں اس کے ساتھ ملانی پڑیں گی، اور اقیم الصلاۃ کا مطلب سمجھنے کے لیے 2000 حدیثیں اس کے ساتھ ملانی پڑیں گی. اس کے بغیر کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. تو اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوئی کہ 2 چیزیں اتھارٹی ہیں. ایک تو اللہ نے جو حضور کی طرف قرآن کریم نازل کیا ہے وہ اتھارٹی ہے، دین کی بنیاد ہے، اور اس قرآن کریم کو جو حضور نے سمجھایا ہے وہ اتھارٹی اور دین کی بنیاد ہے. قرآن نازل ہو گیا تو لٹک کر ہمارے گھر میں آ گیا ہے. ہم خود سمجھ جائیں گے، ہم کہے سمجھیں گے. ہمارے استاد نے کچھ تھوڑا بہت ہمیں سمجھایا ہو تو اسی راستے پر تو ہم آگے بڑھیں گے. ہمارا کوئی استاد ہی نہیں، ہمارے گھر میں قرآن لٹکا ہے تو ہم کیسے سمجھیں گے اسے؟ اور دیکھو اب قرآن نازل ہوا حضور پر، اور حضور نے اپنی پوری زندگی قرآن کریم کو سمجھایا، اور حضور کے شاگرد بنے صحابہ، اور حضور نے جس لہجے پر سمجھایا صحابہ بھی اسی لہجے پر سوچ کر قرآن کریم کو سوچ کر کے قرآن کریم کی باقی تفصیلات صحابہ نے بیان کی. صحابہ نے جب چلے گئے تو ان کے شاگرد تابعین آئے، وہ تابعین کو صحابہ زندگی پر 100 سال تک ان تابعین کو پڑھاتے رہے، اور 100 سال تک نئے نئے مسائل قرآن میں اور حدیث میں سے کیسے نکالنے ہیں وہ صحابہ نکال کر اپنے شاگردوں کو بتاتے رہے. تو شاگردوں میں ایک ایبلٹی پیدا ہوئی ہے. جب صحابہ کا دور ختم ہوا تو تابعین نے یہ کام کیا. پھر تابعین 100 سال تک یہ کرتے رہے اور اپنے شاگرد طبع تابعین کو یہ بتاتے رہے، سمجھاتے رہے. تو ان کا زمانہ چلا گیا تو اگلوں نے کام شروع کیے. یہ سلسلہ تو سلسلہ آتا ہے، اسی کا نام اجتہاد ہے. یہ جو لعلہم یتفکرون ہے اسی کا نام اجتہاد ہے. حضور یتفکرون حضور کے لیے نہیں کہا گیا. حضور کے پاس بیان کرنے کے لیے اللہ کے یہاں سے وحی آئے گی، اس وحی سے حضور کو سمجھا دیں گے. لیکن حضور کے بعد جتنا حضور نے سمجھایا وہ تو حدیثیں ہیں. پھر آگے جو صحابہ اپنے ذہن سے سمجھیں گے وہ لعلہم یتفکرون میں ہے.
تو شاید وہ سوچیں اور سوچ کر جو باقی رہ گیا وہ نکالیں. پھر صحابہ کا دور گزر جائے, اگلا دور آئے تو وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ان کے لیے بھی ہے. اور یہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ قیامت تک چلے گا. یہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ قیامت تک چلے گا. آج دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں, اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹیوب بیبی کا کیا حکم ہے. ٹیوب میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا, اس کا کیا حکم ہے بتاؤ. قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے, صحابہ نے کہاں بیان کیا, تابعین نے کہاں بیان کیا. ان کے زمانے میں یہ صورت تھی تو کہاں سے بیان کریں گے. آج اس کا حکم ہم بیان کریں گے. ہم کہاں سے بیان کریں گے؟ اسی قرآن و حدیث سے بیان کریں گے. کیسے بیان کریں گے؟ ہم نے اساتذہ سے قرآن و حدیث جس طرح سے پڑھا ہے اس کی روشنی میں سوچ کر بتائیں گے, اور انشاءاللہ صحیح ہوگا. اور اگر غلط بھی ہو گیا تو اللہ کے محروم نہیں رہیں گے. حضور کا ارشاد ہے اگر مجتہد غلطی کرتا ہے تو 1 ثواب ملتا ہے, اور صحیح حکم بیان کرتا ہے 2 ثواب ملتے ہیں. تو اگر ہم سے غلطی بھی ہو جائے گی اللہ کا ثواب پائیں گے, اور صحیح بات پا لی تو 2 ثواب پائیں گے. مگر یہ سلسلہ سمجھانے کا آج تک آیا تو ہم آج اتحاد کر کے ٹیوب بیبی کا حکم بتائیں گے, اور اگر یہ سلسلہ ہی نہیں آیا تو کیسے سوچ کر بتائیں گے. غرض لعلہم یتفکرون کا سلسلہ قیامت تک چلے گا, اور نت نئی جتنی چیزیں پیش آتی رہیں گے سب کے احکام امت بیان کرتی رہے گی. امت میں جو مجتہدین مقید ہیں وہ سب احکام بیان کرتے رہیں گے, اور وہ سب لعلہم یتفکرون میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسی آیت کریمہ کے مطابق حضور کے زمانے میں بھی صحابہ اجتہاد کرتے تھے اور احکام بیان کرتے تھے. حضور کا زمانہ گزر گیا, تابعین کا زمانہ آیا. صحابہ کے زمانے تک امت میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. صحابہ کے زمانے تک امت میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. صحابہ کے زمانے تک جہاں بھی کوئی صحابی ہے بس وہی اتھارٹی ہے, اسی سے مسلمان مسئلے پوچھتے تھے, جو بتا دے اس پر عمل کرتے. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ کی مثال ستاروں جیسی ہے, اسٹار جیسی. ایک اسٹار ہوتا ہے نا, قطب ستارہ کہتے ہیں اسے. اسی قطب ستارے کو بیج بنا کر کے اس کے اوپر قطب نما بنتا ہے. تو میرے بھائیوں کوئی ضروری نہیں کہ قطب ستارہ جو ہے اسی کے بیس پر بن سکتا ہے. آسمان میں جتنے اسٹارس ہیں ہر اسٹار کو بیس بنا کر قطب نما بن سکتا ہے. جو پلانٹ ہیں پلانٹ کو نہیں بنا کہ پلانٹ چلتے رہتے ہیں, وہ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے نہیں, لیکن اسٹار سے جتنے ہیں وہ سب ایک جگہ پر اپنے ٹھہرے ہوئے ہیں, اور ان کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال اسٹار جیسی ہے. کسی بھی ستارے کو تم بنیاد بنا کر کے رہنمائی چاہو, ایسٹ کون سا ہے, ویسٹ کون سا ہے, ساؤتھ کون سا ہے, نارتھ کون سا ہے, معلوم کر سکتے ہیں. فلاں جگہ سے کتنا فاصلہ ہے اس کو آپ اسٹار کو بیس بنا کر کے آپ فاصلہ معلوم کر سکتے ہیں. آج ہوائی جہاز جو چلتے ہیں, پانی میں کشتیاں چلتی ہیں, وہ قطب نما کو بنیاد بنا کر کے فاصلے طے کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال اسٹار جیسی ہے, جیسے کوئی بھی ستارہ آدمی پکڑ کر کے اسے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. صحابہ کا بھی یہی حال ہے. ہر صحابی مجتہد مطلق تھا, ہر صحابی مجتہد مطلق تھا, اور جس صحابی سے جو مسئلہ پوچھا گیا وہ مسئلہ اس صحابی بتا دیا, اسے مسلمان عمل کرتے. صحابہ کا دور گزر گیا, تابعین کا دور آیا. تابعین میں امام اعظم تابعی ہیں, 6 صحابہ سے ملاقات ہے تو تابعین ہیں. تابعین اور اس کے بعد تبع تابعین کا دور آیا. اس دور میں پہنچتے پہنچتے مسلمانوں میں ایک خاص اختلاف شروع ہوا. وہ کیا ہوا؟ 2 اسکول آف تھاٹ وجود میں آئے. ایک تو وہ علماء تھے جن کے پیش نظر یہ تھا کہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. دیکھو اس وقت اسلامی فتوحات بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی, اور نئی نئی دنیا وجود میں آ رہی تھی, اور سویلائزیشنوں کے آپس میں ملنے سے اور تہذیبوں کے ٹکرانے سے نئی نئی شکلیں وجود میں آئی تھی, اور مسلمانوں کے پاس بے حساب دولت آ گئی تھی, تو نئے نئے زندگی گزارنے کے طریقے وجود میں آ رہے تھے. تو ایک علماء کی رائے جماعت یہ تھی کہ وہ اس وقت دین کا اہم کام یہ سمجھتی تھی کہ جو نئی نئی شکلیں وجود میں آ گئی ان کے احکام شرعیہ بتائے جائیں مسلمانوں کو, اور فیوچر میں جو شکلیں پاسبل ہیں ان کے پہلے سے ایڈوانس احکام مرتب کر کے رکھ دیے جائیں, تاکہ وہ شکلیں پیش آئیں اس سے پہلے کتابوں میں ان کے احکام ہوں. دیکھو آج تو ہم زمانے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, جتنی چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کے احکام بیان کرنا. آگے کے احکام کوئی دنیا میں کوئی مفتی نہیں سوچ رہا, آگے کے احکام دنیا کا کوئی مفتی نہیں سوچ رہا,
لیکن اس وقت کے بزرگوں نے سوچا تھا کہ آگے جو احکام صورتیں پیش آنی ان کے احکام بھی ایڈوانس مرتب ہو جانے چاہیے. تو ان کا کام تو فقہ پڑھنا پڑھانا اصل کام یہ تھا, اور جو ضرورت پڑتی تھی تو ضرورت کے وقت حدیث شریف بھی بیان کرتے تھے, اور قرآن شریف تو ہر مسلمان کا بچہ پڑھتا تھا. یہ جو حضرات تھے یہ اہل فقہ کہلاتے تھے, یہ اہل الرائے کہلاتے تھے. اور ایک دوسری جماعت تھی علماء کی, وہ یہ سوچتی تھی کہ قرآن کریم تو محفوظ ہے, لکھ لیا گیا ہے, اور حافظوں کو لاکھوں حافظوں کو یاد ہے, مگر حدیثیں اس زمانے میں لکھی نہیں گئی تھی, زبانی روایتیں چلتی تھی. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت جو دین کی بنیادی خدمت ہے ان حدیثوں کی حفاظت, لہذا وہ ادھر لگ گئے. یہ جو علماء تھے یہ ان کا اصل کام حدیث پڑھنا پڑھانا تھا, اور حدیث پڑھنے پڑھانے کے ساتھ طالب علم مسئلے پوچھتے تو مسئلے بھی بتاتے, یعنی حدیث پڑھانے کے ساتھ اجتہاد بھی کرتے تھے. یہ اصحاب الحدیث ہیں اور یہ اصحاب الفقہ ہیں, یہ اصحاب الفقہ ہیں, یہ اصحاب الحدیث ہیں. اور یہ اصحاب الحدیث ہونے کے ساتھ مجتہد بھی ہیں, اور یہ اصحاب الفقہ ہونے کے ساتھ محدث بھی ہیں. مگر حدیث پڑھانا ان کا مشغلہ نہیں ہے, ضرورت پڑے گی حدیث بیان کریں گے, اصل کام فقہ ہے, اور ان کا کام حدیث پڑھانا ہے, ضرورت پڑے گی تو مسائل بیان کریں. پھر یہ زمانہ آگے بڑھا تو یہ جو سلسلہ اصحاب الفقہ کا تھا اس سلسلے میں اختلافات نہیں ہوئے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہوئے, پھر ان کے شاگرد امام ابو یوسف امام محمد ہوئے. امام ابو یوسف امام محمد بھی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے درجے کے لوگ تھے, مگر وہ شاگرد ہی بنے رہے اور انہوں نے اپنا اسکول الگ نہیں کیا. پھر ان کے شاگرد آئے, پھر ان کے شاگرد آئے, یہ سلسلہ چلتا رہا. اور دوسرے کوفہ میں بہت سے مجتہدین یہی کام کرتے تھے, ان کا سلسلہ بھی ایک ہو گیا آگے جا کر. اور ادھر جو تھے امام مالک علیہ الرحمہ, یہ جو اصحاب الحدیث ہیں ان کے سب سے سرخیل پہلے جو امام مالک ہیں, امام مالک کے شاگرد امام شافعی آئے, انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کر کے اپنی اجتہاد الگ کی. پھر امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد امام احمد آئے, انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کر کے اپنے اجتہادات الگ کیے. تو یہ جو حلقہ ہے یہ 3 حصوں میں بٹ گیا. تیسری صدی ختم ہوئی, چوتھی صدی پر آیا, تو چوتھی اگر مجتہدین پیدا ہو رہے ہیں. اب چوتھی صدی ہوتے ہوتے جب مجتہدین جو نئے نئے مجتہدین پیدا ہو رہے ہیں, اب مجتہد مطلق کے لیے کوئی چانس نہیں, مگر بہرحال ہو رہے ہیں. تو امت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب تو مجتہد مطلق کوئی ہو ہی نہیں سکتا, لہذا اب نئے مجتہد مطلق کے تو پیدا ہونے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. لہذا امت میں جتنے اختلافات ہو گئے ہیں بس وہی امت کو روک دیا جائے, آگے زائد اختلافات نہ ہونے دیے. اب جو امت نے جائزہ لیا کہ 2/3 مسلمان امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا فالو کر رہے تھے, اس مکتب فکر کا فالو کر رہے تھے, اور 1/3 جو مسلمان رہ گئے وہ ان 3 میں بٹے ہوئے تھے. کوئی امام مالک کا فالو کر رہا تھا, کوئی امام شافعی کا فالو کر رہا تھا, کوئی امام احمد کا فالو کر رہا تھا. اور ان 4 کے علاوہ کسی اور فقیہ کا فالو کرنے والے دنیا میں رہے ہی نہیں تھے. جب یہ 4 مکتب, تو اس وقت علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ بس یہیں روکو, اب آگے نئے مجتہد ہوئے اور نئی نئی باتیں ہوئی تو امت میں دن بدن اختلافات اور جھگڑے بڑھتے چلے جائیں گے. یہ جتنوں میں تقسیم ہو گئے ہیں بھائی اتنے میں روکو. چنانچہ اس وقت یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ امت یہ 4 کا فالو کرتی آ رہی ہے, بس اسی میں رکے, اس سے آگے مزید اختلافات کا شکار نہ ہو. یہ ہے 4 میں روکنے کا اور مزید اختلافات کے شکار ہونے سے بچانے کے. 4 فقہوں کے اندر جو تقلید کو روکی گئی ہے وہ امت میں مزید اختلافات کا شکار ہونے سے امت کو بچانے کے لیے روکا گیا ہے. آج حنفی زیادہ ہیں اور یہ شافعی مالکی حنبلی کم ہیں. وہ کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مالکی حنبلی اور شافعی یہ ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے حضرات ہیں, اور ان میں پھر استاد شاگردوں میں اختلافات ہو گئے, اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں. تو وہ بڑا جتھا بڑا رہ گیا, اور یہ جتھا تقسیم 3 میں ہو گیا. اب یہاں وہی سوال جو میں نے کیا تھا کہ بھئی یہ کیا ٹھیک ہے, امت کو آگے اختلافات سے روک دیا, بہت اچھا کیا, لیکن یہ جو جتنا ہو گیا ہے اسے بھی ختم کرو. یہ جو 4 مکتب فکر ہیں, یہ جو 4 تسبیحیں ہیں, انہیں توڑو اور ان کی 4 کی ایک تسبیح بناؤ. تو میں نے نیگیٹ میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا کر دے تو واہ 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 کیا کرنا, ہم 100 سال کا سجدے شکر ادا کریں اگر کوئی ایسا کر دے, مگر یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا.
یہ اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا ہے. آج اگر کوئی یہ کوشش کرے گا تو نئی غلطی کرے گا, نیا ایک پنتھ شروع کرے گا, ایک نیا مذہب شروع کرے گا, ایک نیا مکتب فکر شروع کرے گا. یہ 4 ختم نہیں ہوں گے, 5واں وجود میں آ جائے گا. لہذا کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں. اللہ چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور وہ جو حدیث شریف ہے حضور نے فرمایا کہ میری امت میں اختلاف ہوتا جائے گا اور یہود و نصارہ سے بھی زیادہ اختلاف ہو جائے گا. اس حدیث میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو اختلافات امت میں ہو گئے وہ اختلافات ریورس نہیں ہوں گے. جو اختلافات ہو گئے وہ چلتے رہیں گے, ان کے فیصلے قیامت میں جا کر ہوں گے. اس لیے اس حدیث شریف کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر یہ 4 مذاہب مل کر ایک مذہب بن جائے تو واہ واہ کیا کہنے, مگر یہ کسی کے بس کا نہیں ہے, یہ تو اللہ ہی کر سکتے ہیں. اور کوئی اگر چاہے گا تو وہ 4 کو ایک نہیں کر سکے گا, وہ 5واں کھڑا کرے گا. اس لیے یہ 4 مذاہب میں روکا گیا ہے مسلمانوں کو, یہ مزید اختلاف اور انتشار نہ پیدا ہو مسلمانوں میں, اس لیے روکا گیا ہے. دیکھو یہاں رک کر کے ایک مسئلہ اور واضح کر لینا چاہے, کلیئر سمجھ لینا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے اصحاب الحدیث. اصحاب الحدیث تو یہ حضرات ہیں امام مالک, امام شافعی, امام احمد, امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, امام ترمذی, یہ وہ ہزاروں آدمی, یہ سب اصحاب الحدیث ہیں. اور ایک ہے اہل الحدیث, اہل حدیث. اہل حدیث ان سے الگ ہے جماعت. یہ اصحاب الحدیث اور اہل حدیث ایک نہیں ہے. اصحاب الحدیث الگ ہیں, اہل حدیث الگ ہیں. اس مسئلے کو بھی سمجھ لو اچھی طرح سے. بہت سے ہو سکتا ہے اس مجمع میں اہل حدیث حضرات ہوں, وہ اگر ان کو برا معلوم ہو معاف کریں, لیکن جو حقیقت ہے ان کے بھلائی کے لیے سمجھا رہا ہوں. سمجھو اسے, اگر آپ کا ذہن قبول کرے تو مانو. وہ یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ امت میں ایک فرقہ تو وہ ہے کہ جو وہی رک گیا کہ حجت اتھارٹی صرف قرآن کریم ہے, اس سے نیچے کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یہ فرقہ تو کہلاتا ہے اہل القرآن. ایک دوسرا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں قرآن کے ساتھ حدیثیں بھی حجت ہیں, وہ بھی اتھارٹی ہیں, مگر بس وہ وہیں رک گیا. یہ فرقہ ہے اہل الحدیث. اور یہ جو 4 ائمہ ہیں, یہ 4 ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن اتھارٹی ہے, حدیثیں اتھارٹی ہیں, اور حدیثوں سے نیچے امت کا اجماع اتھارٹی ہے. اور امت کے اجماع میں خاص طور پر صحابہ کرام کا اجماع یہ اتھارٹی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا اجماع یہ اتھارٹی ہے. اور صحابہ کرام میں بھی خلفائے راشدین کے زمانے میں جو مسئلے تمام صحابہ کے اتفاق سے طے ہوئے ہیں, یہ شریعت میں اتھارٹی ہے. یہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے. ہم سب اہل السنہ والجماعہ ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے. ہمارا نام اہل السنہ کیوں؟ اہل السنہ کہنے سے اہل القرآن سے ہم الگ ہو گئے کہ ہم سنت کو مانتے ہیں, سنت نبوی کو مانتے ہیں, تو اہل القرآن سے ہمارا امتیاز ہو گیا. اور اہل السنہ والجماعہ ہم جماعت صحابہ کے فیصلوں کو مانتے ہیں, تو جماعت صحابہ کے فیصلوں کو مانتے ہیں, یہ اہل الحدیث سے ہمارا امتیاز ہو گیا. تو ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ سنت نبوی کو بھی اتھارٹی مانتے ہیں, اور سنت نبوی کے ساتھ اجماع صحابہ کو بھی اتھارٹی مانتے ہیں. تو دیکھو صحابہ کا خلفائے راشدین کا اجماع اتھارٹی ہے, صحابہ کا اجماع اتھارٹی ہے, اور قیامت تک پوری امت کا اجماع اتھارٹی ہے. دلیل امام شافعی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے الرسالہ. الرسالہ میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے اجماع کے حجت ہونے پر دلیل پیش کی ہے قرآن کریم کی یہ آیت, وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومنین کا راستہ ہے اس راستے کو چھوڑ کر جو دوسرے راستے پر پڑے گا تو ہم اس کو جس دوسرے راستے پر پڑا اسی راستے پر جانے دیں گے اور جہنم میں داخل کریں گے. وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مؤمنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کا فالو کرے گا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, وہ جس راستے پر پڑ گیا ہے اسی پر پڑا رہنے دیں گے, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, ہم سے جہنم میں داخل کریں گے, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور جہنم برا راستہ ہے. تو یہ مومنین کا راستہ. مومنین کا راستہ کیا چیز ہے؟ مومنین کا راستہ وہی اجماع امت. یہ دلیل امام شافعی علیہ الرحمہ نے پیش کی ہے ان کی کتاب الرسالہ میں.
اور حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری ساری امت گمراہی پر متفق ہو جائے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہذا کسی مسئلے میں ساری امت اجماع کر دے تو وہ حجت شرعیہ ہے۔ اور صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، تمام مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ اللہ کے اچھی۔ تو قرآن کی یہ آیت، حضور کا یہ ارشاد، حضرت ابن مسعود کا یہ قول، یہ سب تینوں اجماع امت کی دلیل ہیں حجت ہونے کی۔ تو پوری امت کا اجماع حجت ہے، اور صحابہ کا اجماع حجت ہے، صحابہ میں خلفائے راشدین کا اجماع تو سب سے زیادہ حجت ہے۔ اور اسی لیے ہمارے یہاں عربی میں جب بچہ شروع کرتا ہے تیسرے چوتھے سال میں ایک کتاب پڑھاتے ہیں اصول الشافعی۔ اصول الشافعی یہاں سے شروع ہوتی، یہ علم ان اصول الشرع ثلاثۃ، یہاں سے اصول الشافعی شروع ہوتی، یہ علم ان اصول الشرع ثلاثۃ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ والاجماع۔ جان لو یہ بات کہ اسلام میں اتھارٹی تین چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت اور اجماع۔ تو یہ اجماع حجت ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا نام ہے اہل السنہ والجماع۔ تو وہ حضرات جو قرآن کو تو حجت مانتے ہیں، حدیثوں کو تو حجت مانتے ہیں، لیکن کوئی اجماع امت کو حجت ہی نہیں مانتے، نہ آج کا اجماع، نہ صحابہ کا اجماع، نہ خلفائے راشدین کا اجماع، کوئی اجماع حجت نہیں مانتے، وہ اہل حدیث ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں ایک بڑے وائز ہیں، اب بھی زندہ ہیں، پالن حقانی، نام سنا ہوگا آپ حضرات نے۔ پالن حقانی نے ایک کتاب لکھی ہے غیر مقلدین کا خلفائے راشدین سے اختلاف، اس کتاب کا نام ہے غیر مقلدین کا خلفائے راشدین سے اختلاف۔ اور انہوں نے اس کتاب میں وہ تمام مسائل اکٹھا کیے ہیں جو خلفائے راشدین کے زمانے میں صحابہ کے اجماع سے طے ہوئے، اور یہ اہل حدیث حضرات نہیں مانتے۔ جو بھی خلفائے راشدین کے زمانے میں اجماع صحابہ سے طے ہوا مسئلہ، یہ خلفاء یہ حضرات اسے نہیں مانیں گے۔ تراویح کی 20 رکعت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اجماع صحابہ سے شروع ہوئی، یہ حضرات نہیں مانیں گے۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اجماع صحابہ سے طے ہوا، یہ حضرات نہیں مانیں گے۔ جمعہ کی 1 اذان حضرت عثمان کے زمانے میں اجماع صحابہ سے بڑھی، یہ حضرات نہیں مانیں گے۔ تو مجھے تو اصل سمجھانا یہ تھا کہ اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث یہ ایک نہیں، جو لوگ ان کو ایک سمجھتے ہیں وہ رونگ ہے۔ اہل الحدیث ایک فرقہ ہے، اور اصحاب الحدیث وہ حضرات تھے جن کا مشغلہ حدیث پڑھنا تھا اور ساتھ میں اجتہاد کرتے تھے، اور اصحاب الفقہ وہ لوگ تھے جو فقہ کے مسائل مستنبط کرتے تھے اور ضرورت کے وقت حدیث بیان کرتے تھے۔ اصحاب الفقہ میں سب سے بڑے امام اعظم ہیں، جانتے ہیں آپ؟ اور لوگ کیا کہیں، امام ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں یاد تھی، سنا ہے کبھی آپ نے؟ امام ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں یاد تھی۔ اس کی حقیقت کیا ہے جانو؟ حدیث شریف میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی 17 کتابیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی حدیث شریف میں 17 کتابیں ہیں۔ اور پاکستان میں مولانا یوسف صاحب بلوری رحمت اللہ علیہ کے مدرسے سے ایک عربی میں کتاب شائع ہوئی ہے، اس کا نام ہے مسانید الامام الاعظم۔ اس میں ان تمام جو امام اعظم کی وہ 17 مسانید، ان تمام مسانید کے تعارف کرائے ہیں کہ کون سی مسند کا کون راوی ہے، اس میں کتنی حدیثیں ہیں، وہ سارا اس کی ڈیٹیل و تفصیل ہے اس میں۔ وہ کتاب چھپی ہوئی ہے عربی میں کراچی سے۔ تو امام اعظم کی 17 کتابیں، وہ 17 کتابیں کیسے کہ اصل تو فقہ پڑھاتے تھے، پھر طالب علموں نے درخواست کی کہ حضرت حدیث پڑھائیے، تو حضرت حدیث شروع کرا دیتے، پھر جتنی موقع ہوا اتنی حدیثیں پڑھا لی، طالب علموں نے لکھ لی، روزانہ کتابیں تو ہوتی نہیں، طالب علم لکھ لیتے تھے، اور طالب علموں نے لکھ لی، اور یہ طالب علم رخصت ہو کر اپنے گھر چلے گئے فارغ ہو کر کے۔ یہ طالب علم جو کتابیں لے گئے یہ ایک کتاب ہو گئی، پھر نئی کلاس شروع ہوئی، وہ نئی کلاس سال 2 سال فقہ پڑھتی تھی، پھر وہ جو فارغ ہوتی تھی وہ درخواست کرتی تھی کہ ہمیں حدیث پڑھا دیجیے، تو ان کو بھی حدیث پڑھاتے تھے، وہ بھی حدیثیں لکھ کر وہ بھی گھر چلے جاتے تھے، یہ دوسری کتاب ہوگی۔ یوں 17 کتابیں ہیں امام اعظم کی حدیث شریف میں۔ تو خیر بات دوسری سے چلی گئی، میں تو اصل بات یہ عرض کر رہا تھا، وہ پون گھنٹے والی بات بھی بہت دور چلی گئی ہے۔
ہوتا ہے بھئی آپ حضرات کہاں رہتے ہیں، ہم کہاں رہتے ہیں، کہاں ملنا ہوگا، پھر پتہ زندہ رہیں گے، ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، آپ زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، پھر ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، جو موقع مل گیا جو باتیں کہنے کی تو کام ہی آئیں گی انشاءاللہ، سنتے رہو۔ اور کھانا تو انشاءاللہ ملنا ہے، جانے کا نہیں، جو آئس کریم ہے وہ ضرور ملنی ہے، نہیں پگھلے گی کہتے ہیں، فریج میں رکھ رکھی ہے، فریج میں رکھ رکھی نہیں پگھلے گی۔ میں اب جلدی ختم کر دوں گا، جو آیتیں میں نے پڑھی تھی اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا۔ تو اصل جو میں نے سمجھا اس کا خلاصہ کر لو۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ 4 مقاصد فکر میں تخلیق کو منحصر کیا ہے، یہ امت کو مزید انتشار سے بچانے کے لیے کیا ہے، اور کوئی اس سے کم کر سکتا ہے تو ہم تو زہر قسمت کوئی کر کے دکھائے، لیکن یہ بات ممکن نظر نہیں آتی۔ تو اصل بات میں یہ عرض کر رہا تھا، پتہ نہیں کہاں سے بات چلی تھی اور کہاں چلی گئی۔ تو اصل بات یہ کہہ رہا تھا میں کہ جو یہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ یہ آیت کریمہ حجت ہے اجتہاد کے حجت ہونے کی۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اسی کا نام اجتہاد ہے، اجتہاد کے کوئی اور اس سے الگ چیز نہیں ہے۔ تو یہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ یہ آیت اور حضور کی وہ حضرت معاذ والی حدیث، یہ 2 چیزیں مل کر کے یہ حجت ہے۔ کیا ہے؟ اچھا بتا دو 816HJ۔ یہ ساری بحث چھوڑ دو، جہاں تک گئی اسے چھوڑ دو، پیچھے لوٹ جاؤ۔ اصل تو میں یہ سمجھا رہا تھا مومن اور کافر کو، اصل بات یہ سمجھا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا، اس لیے قرآن میں یہ ہے ہمارے بارے میں کہ مومن وہ ہے جو حضور کی وحی پر ایمان لاتا ہے اور حضور سے پہلے والی تمام وحیوں پر ایمان لاتا ہے، اور حضور سے پہلے ادھر کی وحیاں اور خود زمانے کے نبی ان سب کی وحیوں پر ایمان لانا ضروری تھا۔ تو مومن کہتے ہیں جو رسول پر ایمان لاتا ہے، اور مومن کافر کہتے ہیں جو رسول کو نہیں مانتا ہے۔ دیکھو اس آیت کریمہ میں یہی کہا گیا ہے، لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین، مشرکین میں سے جنہوں نے انکار کیا، مشرکین میں سے جنہوں نے انکار کیا، کس کا انکار کیا؟ حضور کا، دین حق کا۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے انکار کیا، کس کا؟ حضور کا۔ یہ جو حضور کے رسالت پر ایمان نہیں لا رہے، تو الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ جو حضور پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، دین اسلام جو نیا اسلام نازل ہوا اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان کو اسلام میں لانے کے لیے کوئی شکل باقی نہیں رہی تھی جب تک حضور کی تشریف آوری قرآن کے ساتھ نہ ہو جائے، وہاں تک ان کے اسلام کی طرف گمراہی سے نکالنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہی تھی۔ لہذا یہ بات سمجھ لو اچھی طرح سے صاف کہ الذین کفروا، کافر، الذین کفروا اور کافر یہ ہر اس شخص پر بولا جائے گا جو حضور کی رسالت کو نہیں مانتا، ہر وہ شخص کافر۔ اہل کتاب بھی حضور کی رسالت کو نہیں مانتے، کرسچن بھی حضور کی رسالت کو نہیں مانتے، جوز یہ بھی حضور کی رسالت کو نہیں مانتے، ہندو یہ بھی رسالت کو نہیں مانتے، مجوسی یہ بھی حضور کی رسالت کو نہیں مانتے، سکھ یہ بھی حضور کی رسالت کو نہیں مانتے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ سب پر کافر کا لفظ اطلاق آئے گا۔ ہاں ان میں سے جو حضور کی رسالت مان لے اب وہ مومن ہو گئے، لہذا ان سب کو کافر کہنا درست ہے۔ اس کے بعد میں ایک مسئلہ سمجھو، اور بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں، وقت تو برباد ہوگا آپ حضرات کا، لیکن سمجھ لو بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہوتے معنی خراب ہو جاتے ہیں۔ دیکھو یہ ہمارے معاشرے میں لفظ استعمال ہوتے ہیں پاخانہ اور پیشاب، یہ نہایت فصیح لفظ ہیں، لیکن اتنے ہی برے ہو گئے ہیں اب کہ آپ کسی مہذب مجلس میں یہ لفظ بول نہیں سکتے۔ پاخانہ کیا لفظ ہے؟ پائین خانہ، پاخانہ جو ہے یہ شارٹ ہے پائین خانہ، پائین کے معنی پچھلا حصہ اور خانہ معنی گھر۔ پرانے زمانے میں لیٹرین جو ہے گھر کے پچھلے حصے میں بنا کرتے تھے، جہاں باڑا اور یارڈ ہوتا تھا پیچھے ادھر بنا کرتے تھے، تو پوچھیں گے کجا رفت کہ در پائن خانہ رفت، تو فلاں صاحب کہاں ہے؟ تو کہا گھر کے پچھلے حصے میں گئے۔ جو کتنا شاندار لفظ ہے۔ اور پیشاب یہ کیا ہے؟ پیش آب، آگے پانی، کتنا شاندار لفظ ہے، لیکن اتنا استعمال ہوتا گیا کہ آج لفظ پاخانہ میں سے بدبو آتی ہے۔
دیکھو میں اسی طریقے کا ایک دوسرا لفظ سمجھاؤں، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی آپ حضرات سمجھیں گے۔ اسلامی مملکت میں جو غیر مسلم رہتے ہیں وہ اسلامی فقہ کی اصطلاح میں ذمہ کہلاتے ہیں۔ سنا ہے نا اپنے لفظ؟ کوئی بھی اسلامی مملکت ہو، مصر ہے، عراق ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سعودیہ ہے، کسی بھی اسلامی حکومت کے اندر غیر مسلم جو رہتا ہے، کوئی بھی غیر مسلم رہتا ہے، اسے نیشنلٹی دے رکھی ہے، صرف ٹیمپریری نہیں رہتا، اسلامی حکومت نے اس غیر مسلم کو اپنے ملک کی نیشنلٹی دے رکھی ہے، تو وہ غیر مسلم فقہ کی اصطلاح میں ذمہ کہلاتا ہے۔ آج اس ذمہ لفظ کو ان کے حق میں استعمال کریں تو وہ مائنڈ کرتے ہیں اسے۔ آج ان غیر مسلموں کے حق میں ہم کہیں تم ذمہ ہو تو اسے مائنڈ کرتے ہیں کہ ہم دوسرے درجے کے شہری ہو گئے، وہ اسے دوسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں، بلکہ بہت سے گالی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ذمہ کہتے ہو تم۔ حالانکہ یہ لفظ کتنا شاندار تھا اور کہاں سے لیا گیا تھا؟ یہ لفظ ایک حدیث شریف سے لیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اسلامی مملکت میں اگر کسی غیر مسلم کو رہنے کے لیے شہریت کے حقوق دے دیے جائیں تو لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، اس کے لیے اللہ کی طرف سے اسے گارنٹی مل گئی، اللہ کے رسول کی طرف سے اسے گارنٹی مل گئی۔ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، لہذا اللہ کی اس گارنٹی میں روڑا مت اٹکاؤ، رخنا اندازی مت کرو۔ جو کتنا بڑا ان کو حیثیت دی گئی کہ اب اسلامی گورنمنٹ نے ان کی گارنٹی نہیں دی، اللہ نے گارنٹی دے دی ان کو، اللہ کے رسول نے گارنٹی دے دی ان کو۔ اب کوئی مسلمان انہیں ناجائز غلط طریقے پر پریشان کرتا ہے تو اللہ کی گارنٹی میں رخنا اندازی کرتا ہے۔ یہ لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، یہاں سے ذمہ سے ذمہ لفظ بنایا گیا ہے۔ کتنا شاندار لفظ تھا، لیکن وہ استعمال ہوتے 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 اسے وہ برا سمجھتے۔ پھر اسی طریقے پر اسلامی مملکت میں جو ذمہ رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، ان سے ایک رقم لی جاتی ہے سالانہ، جس کو جزیہ کہتے ہیں۔ یہ جزیہ یہ بھی بہت شاندار لفظ تھا جسے اب یہ گالی سمجھنے لگ گئے لوگ۔ جزیہ تھا بدل، جزا یجزی کے معنی بدلہ دینا، جزیہ کے معنی بدلہ، ان سے ایک بدلہ لیا جاتا تھا۔ یہ جزیہ اور یہ ذمہ یہ کیا تھے؟ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام ایک مکمل نظام ہے، اس کی ہر چیز الگ ہے۔ اسلام کی آفس ٹائم مارکیٹ ٹائم الگ ہے، آفس ٹائم اور مارکیٹ ٹائم اسلام کا بالکل الگ ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے لیے پریشانیاں کہاں کھڑی ہو گئی کہ ہم غیر مسلموں کے مارکیٹ ٹائم میں، جاب ٹائم میں، آفس ٹائم میں رہتے ہیں اور ہماری نمازوں کا ٹائم اس سے ٹکراتا ہے۔ سب ایک مسلمان ہے بیچارہ، جاب بھی کر رہا ہے اور عصر کی نماز کا وقت آ گیا، اب جاب چھوڑتا ہے تو بہت غصے ہوتا ہے، عصر اس کی نماز چھوڑتا ہے تو اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ساری پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ دو متضاد چیزیں اکٹھا ہوئی ہیں۔ اسلام کا جو مارکیٹ ٹائم آفیشیل ٹائم ہے اس میں نمازوں کا کوئی ٹکراؤ ہی نہیں، ایک لمبا موضوع ہے۔ اور اسلام کا جو آفس ٹائم اور مارکیٹ ٹائم ہے وہ سعودیہ میں اب بھی چل رہا ہے۔ سعودیہ میں جو ٹائمنگ ہے آفس ٹائم اور مارکیٹ ٹائم وہ اسلامی ٹائم چلتا ہے اور وہاں نمازوں کا کوئی تعارض نہیں ہے کاروبار سے۔ اسی طریقے پر ہر حکومت کے لیے فنڈنگ ضروری ہے، فنڈنگ کے بغیر کوئی حکومت نہیں چل سکتی۔ فنڈنگ کیسے کی جائے گی ملک میں سے؟ آج کی دنیا جو ہے طرح طرح کے ٹیکسوں سے کرتی ہے، انکم ٹیکس ہے اور سیل ٹیکس ہے اور ہاؤس ٹیکس ہے اور ویلتھ ٹیکس ہے اور لنگی ٹیکس ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیکس ہے۔ اسلام میں ٹیکسز نہیں ہے، اسلام میں ٹیکسز تو نہیں، مگر اسلامی حکومت بھی تو چلانی ہے، اس کو بھی تو فنڈنگ کرنی ہے۔ تو اسلام کی فنڈنگ کیسے ہوگی؟ یعنی بیت المال کیسے اکٹھا ہوگا؟ فنڈنگ اسے 3 مدات چاہیے، فنڈ کو 3 مدوں میں اسے تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ ایک حصہ تو اسے ملک کے ڈیولپ پر خرچ کرنا پڑتا ہے، ملکوں کو بہرحال ترقی دینی ہے تو ایک حصہ اسے ملک کے ڈیولپ پر خرچ کرنا پڑتا ہے، ایک حصہ اسے ملک کے ڈیفنس پر خرچ کرنا پڑتا ہے اور ایک ویلفیئر پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ملک میں غریب اور نادار بھی ہیں تو اسے فنڈنگ کرنی ہے اور فنڈنگ کر کے اسے 3 حصوں میں کرنا ہے اور 3 حصوں میں سے ایک جائے گا ڈیولپ پر جائے گا، ایک ڈیفنس پر جائے گا اور ایک ویلفیئر پر جائے گا۔ تو یہ جو ویلفیئر والا فنڈ ہے
اس ویلفیئر والے فنڈ کے لیے اسلام نے یہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور یہ سب ویلفیئر والے فنڈ کے لیے رکھے ہیں. اب زکوٰۃ اور صدقہ فطر جو ہیں وہ تو رقمیں آئیں گی، وہ تو مسلمان غریبوں پر جائیں گی، مسلمان بیوائیں ہیں، مسلمان یتیم ہیں، مسلمان غریب ہیں، ان پر جائیں گی. اور ہمارے ملک میں جو غیر مسلم رہ رہے ہیں ان میں بھی تو بہرحال بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، غریب ہیں، ان کو ہم ویلفیئر کیسے پہنچائیں؟ کہاں سے لا کر پہنچائیں گے؟ ہمارے پاس جو فنڈنگ ہے اس فنڈنگ کے تو مسلمانوں کے لیے. تو کیا یہ جو غیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں یہ سب بھوکے مریں گے؟ نہیں، بھوکا کوئی نہیں مرے گا. اسلامی مملکت میں مملکت کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو اس کے روزی روٹی پہنچائی جائے گی. لہذا اس کی فنڈنگ کہاں سے کی جائے گی؟ ان کی فنڈنگ ان کے مالداروں سے لی جائے گی. یہ جو ہے مسلمانوں کے مالدار سے زکوٰۃ اور صدقہ فطر لیا جاتا ہے، یہ ان کے آدمیوں سے جو رقمیں لی جاتی ہے وہ جزیہ ہیں. اور لی کس سے جائے گی؟ ہر اس بالغ سے لی جائے گی جو کام کر سکتا ہے. بوڑھے سے نہیں لی جائے گی، عورت کسی عورت سے نہیں لیا جائے گا، کسی عورت سے نہیں لیا جائے گا، بوڑھے سے نہیں لیا جائے گا، مذہبی آدمی سے نہیں لیا جائے گا، کسی ڈیزیبل سے نہیں لیا جائے گا. صرف توانا تندرست چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو لیکن وہ کام کرتا ہے اس سے لیا جائے گا. اور معمولی رقمیں ہیں، اس کی پوری تفصیل ہے، وہ رقمیں اسے لی جائے گی. یہ جو رقم آئے گی اس کو پھر 3 حصوں میں بانٹیں گے. اس میں سے 1/3 تو ڈیولپ پر جائے گا ملک کے، ایک ڈیفینس پر جائے گا، اور ایک اس کا پارٹ بنے گا وہ ان کے غریبوں پر جائے گا. ان کا جو ویلفیئر ہے تو ان کی ویلفیئر انہی سے رقمیں لے کر ادھر لوٹانی ہے ہمیں. تو یہ پورا اسلامی فنڈنگ کا ایک نظام ہے. مگر اس کے لیے جو جزیہ لفظ ہے وہ جزیہ لفظ کو اتنا برا ماننے لگ گئے کہ گالی سمجھتے ہیں. ذمہ کہو تو وہ غصے ہو جائیں، جزیہ کہو تو غصے ہو جائیں، حالانکہ یہ لفظ اپنی اصل بناوٹ سے بہت شاندار لفظ تھے. لہذا ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرنا چاہیے لفظ بدل دو. یہ لفظ تمہیں پسند نہیں ہے، چلو ہم ذمہ نہیں کہتے، کچھ اور اچھا لفظ تمہیں پسند ہے، تم ہی بتاؤ کیا لفظ استعمال کریں. جزیہ تمہیں پسند نہیں، تم بتاؤ. جو ہم تو فنڈنگ کر رہے ہیں اس میں تمہیں بھی تو شیئرنگ کرنی ہے، لہذا تمہاری جو رقمیں آ رہی ہیں ان رقموں کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں؟ تم بتاؤ، وہی لفظ استعمال کر لیں گے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ذمہ یا جزیہ لفظ استعمال کریں. تو میں اصل یہ مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ بعض لفظ اپنی اصل بناوٹ کے اعتبار سے شاندار لفظ ہوتے ہیں لیکن استعمال ہوتے ہوتے وہ گالی بن جاتے ہیں اور برے لگتے ہیں. کافر لفظ بھی ایسا ہی ہو گیا ہے. ہندوستان میں کسی ہندو سے کہو غیر مسلم تو مائنڈ نہیں کرے گا. ہندو صاحب کہیں بھی تو غیر مسلم ہے تو کوئی برا نہیں مانے، اور یہ کہو کہ کافر ہے تو غصہ آئے گا، ہندو کو غصہ ہے مجھے کافر ہے. حالانکہ غیر مسلم اور کافر ایک ہی معنی میں 2 لفظ ہیں، مگر غیر مسلم لفظ سننے کے لیے وہ تیار ہے، کافر لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب نہیں ہے تیار تو ہمیں گالی دینے کی کیا ضرورت ہے اسے؟ قرآن کریم نے تو ہمیں یہ ہدایت دی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ نے یہ فرمایا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو. تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے، ری ایکشن ہوگا. تو معلوم ہوا کہ انہیں چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے معبودان باطل ہیں، ہمیں ان کو گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ خامخواہ ان کو گالیاں دے کر کے ہم اپنے اللہ کو کیوں گالیاں دلوائیں؟ تو اسی طریقے سے اگر کوئی دوسرا لفظ اسے برا وہ مانتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم تسبیح پڑھیں کافر 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 کافر. ایسی تسبیح پڑھنا کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا لفظ وہ ناپسند کرتے ہیں وہ لفظ نہیں استعمال کیا جائے، دوسرا استعمال کیا جائے. لیکن مسئلہ کلیئر رہ جانا چاہیے، واضح رہنا چاہیے کہ کافر لفظ جو ہے قرآن کریم نے ہر اس شخص کے لیے استعمال کیا ہے جو حضور کی رسالت کو نہیں مانتا، چاہے وہ پیپل آف بکس ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے کوئی ہوں جو حضور کی رسالت کو آج نہیں مانے گا ان کے لیے قرآن کریم نے کافر لفظ استعمال کیا ہے. یہ شروع کا ایک مسئلہ میں نے بیان کیا. اس سے آگے جو اصل میں نے جو آیتیں منتخب کی تھی وہ تو اس مناسبت سے منتخب کی تھی کہ آج قرآن کریم ختم ہوا تھا، اور ان آیتوں میں قرآن کریم کی اہمیت بیان کی ہے کہ لوگ گمراہی کے دلدل میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ سب سے بڑے رسول تشریف لا کر کے قرآن لا کر پڑھ کر انہیں جب تک نہیں سنائیں گے لوگ گمراہی کے دلدل سے نہیں نکلیں گے. تو قرآن کریم کی اہمیت مجھے سمجھانی تھی مگر بہت وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کا بہت وقت میں نے برباد کیا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ حضرات نے سنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا الہ العالمین یہ ماہ مبارک گزر گیا، یا اللہ جو کچھ ہم نے اس میں کیا ہے ٹوٹا پھوٹا اسے قبول فرما، اور اے اللہ ہمارے آگے کی زندگیوں کو راہ راست پر مضبوط فرما، اور اے اللہ ہم تمام کو سچا پکا مسلمان بنا. یا اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی خاص طور پر حفاظت فرما، اور اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ سب جگہ ایمان اور اسلام اور اعمال کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ سب مسلمانوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو اسلام پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کے لیے اسباب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ مدارس قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ مدارس کا خوب خوب تعاون کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ تیرے دین کے قلعے ہیں، ان کو مضبوط کرنے کی، ان کی آبیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو، زکاتوں کو، خیراتوں کو قبول فرما، اور ہماری مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.